السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیوکلس ایٹ نائٹ. جیسا کہ آپ لوگ سب حیران ہوں گے کہ آج اس سیٹ پہ جو پہلے آپ نے سلمان صاحب کو دیکھا ہے، سلمان صاحب نہیں ہیں. تو سلمان صاحب آپ کو پتہ بھی ہوگا اور میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، سلمان صاحب اس ٹائم پہ دبئی میں ہیں، ہمارے دبئی والے آفس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی جگہ کو پر کر سکیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں. خیر، آج ہمارے ساتھ نیوکلس ایٹ نائٹ میں ہمارے مہمان ہیں، دل کے ہمارے بہت قریب ہیں. ہماری طرح ریئل اسٹیٹ میں انوویشن بھی لاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کی کافی خدمات ہیں ریئل اسٹیٹ میں، ینگ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست حسیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک؟ ارسلان بھائی خیریت سے؟ بہت شکریہ جی. بالکل خیریت سے، الحمدللہ. تو حسیب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن دیں. کوالیفیکیشن کہاں سے کی آپ نے، ریئل اسٹیٹ میں آپ کیسے آئے، اور باقی آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی کدھر سے ہیں آپ؟ اچھا چلو اسٹارٹنگ سے بتاتا ہوں کہ آئی ایم یوسف زئی، ٹھیک ہے، اور میرے فور فادر شفٹڈ فرام مردان. اچھا، ٹھیک ہے. تو اب جب میں پیدا ہوا اور میرپور آزاد کشمیر میں میری ساری کشمیری ایز اے کشمیری ہمیں جانا جاتا ہے، وہاں پہ ہم جب پلے بڑے تو میری والدہ از فرام راجپوت سائڈ اور بھٹی سائڈ نا. تو پہلے تو یہ کنٹروورسی چلتی رہی کہ پہلے تو یہ لوگوں کو کلیئرٹی دینی پڑتی تھی کہ یار یہ یوسف زئی کیسے ہو تم، ٹھیک ہے، بیکاز آئی کین ناٹ اسپیک پشتو. اچھا، جب اسکولنگ میری بیسک میرپور آزاد کشمیر سے، میرپور کا بہت ہی مشہور ایک اسکول ہے میرپور پبلک ہائی اسکول. 1960 سے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسکولنگ کے بعد 7ویں تک مجھے ماجی نے، کیونکہ میری ماں از اے گورنمنٹ آفیسر، ابھی ریٹائرڈ ہوئی ہیں، تو ان کی جو وہ آپ کو پتہ ہے نا، جب انسان جو بیسیکلی ٹیچر جو ہوتی ہیں نا، وہ بڑے اسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو نا. بالکل. لائک آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھائی کے معاملے میں، اور میں شرارتی بہت تھا. اور ظاہر سی بات ہے، ان پہ ٹیچرز پہ زیادہ ہوتی ہے کہ یار اب اپنے بچے تو آپ کے نمبر کم لے رہے ہیں. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے یار ٹیچر کا ٹیچر کے ساتھ. ان کی دوستوں میں کالج چلتی ہیں کہ یار تمہارے بچے کے کتنے نمبر آئے ہیں اور میرے بچے کے کتنے نمبر ہیں. تو وہ اس سینس میں بھی ایک آتا تھا. اور پھر تھوڑا سا میرا جو والد صاحب ہیں، وہ پتہ ہے پٹھان لوگ ہیں، وہ زیادہ پوچھتے نہیں، تو جب پوچھتے تھے تو پھینٹے ہی لگاتے تھے. اچھا، وہ زیادہ نہیں. ہمیں بچپن سے وہ لوگوں کے تو ڈفرینٹ، آج کل تو ٹرینڈ چینج ہو گیا نا کہ ہم کائٹس بڑی اڑانی اور یہ گڈیاں شڈیاں اور بلور بہت ہم کھیلتے تھے. تو جب بھی میں نے بلور کھیلا ہوتا تو میرے والد صاحب کے پاس، مجھے اچھے سے یاد ہے، ویسپا ہوتا تھا، تو وہ آتے تھے، اور جب مجھے وہ گلی میں دیکھتے تھے، ادھر سے پھینٹا سٹارٹ ہوتا تھا اور گھر تک جاتا تھا. تو یہ ہے کہ مطلب کہ بچپن سے ہی بہت مار بھی کھائی، اور ایک پھر اسٹرکٹ رول بھی تھا گھر کے اندر کہ کہ کچھ کرنا ہے لائف میں. اس ٹائم تو مار بری لگتی ہوگی، اب کیا خیال ہے، وہ مار اچھی تھی؟ آف کورس یار، دیکھو اب جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں آپ کو جا کے سمجھ لگتی ہے کہ ایگزیکٹلی واٹ دے آر سیئنگ. وہ مار آج اگر ہمیں اس دن نہ پڑی ہوتی اور اس ٹائم پہ نہ پڑی ہوتی، تو آج تو پھر کہ کافی چیزوں میں ہم پیچھے رہ جاتے. اور اس کی اب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، یا میں چھوٹے بھائی کو بتاتا ہوں، یا ایون کسی کو بھی بتاتا ہوں، اور وہ آگے سے انکار کرتا ہے، تو اتنا برا لگتا ہے کہ یار یہ تو تم اس ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، یہ ٹائم ویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے کیا، تم نہ کرو. وہ گڈیاں اڑانا، وہ ہاتھ کٹوانا، اور لوگوں کی چھتوں پہ پھلانگ کے کسی کو کیا کرنا، کسی کو کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ ایک سبق بھی ہوتا ہے انسان کا، ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے بچپن سے ہی. تو یہ ہے کہ اس طرح سے اسکولنگ، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسکولنگ کا مجھے 7ویں میں جب نکال دیا گیا، وہ بھی یہی نکالا گیا تھا. پرنسپل نے میری ماں جی کو بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو لے جاؤ، ہم اس کو اسکول میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ہر دن کسی سے لڑا ہوا ہوتا ہے، ہر دن اس نے کچھ نہ کچھ ایسی شرارت کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مہربانی کرتے ہیں. میڈم صاحبہ، میری امی بھی پرنسپل تھی، وہ پرنسپل کو کہتی ہیں کہ مہربانی کریں اس کو جو ہے نا لے جائے. پھر میں ایک اور کالج میں چلا گیا. کالج ہو گیا، مطلب میٹرک میں نے وہاں تک کیا، پکس تھا، پاک کشمیر انسٹیٹیوٹ میرپور میں. اچھا، وہاں پہ بھی میں بس نارمل، میرے اس ٹائم مجھے میٹرک میں آئی تھنک سو 9th میں جب میں تھا، تو میری بڑے ایوریج مارکس تھے، 300 سم تھنگ نا، 500 سم تھنگ میں تھے. تو پھر میں نے میٹرک بڑی اوکے سے کیا. تو میری امی نے، میرے تایا ابو آرمی میں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بچہ جو ہے نا سویلین نہیں چل سکتا، اس کو کہ آرمی کالج چل رہے میں ڈنڈے کی ڈسپلن آ جائے گا اس کے اندر، پنکچویلٹی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آ جائے گا. تو فرسٹ سیکنڈ ایئر پہ میں نے ایف جی کالج منگلا کینٹ سے کی. اچھا، منگلا میں. تو میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوا کینٹ میں جانا، فوجیوں کے ساتھ. اب میں جب اسٹارٹنگ میں فرسٹ ایئر میں جب وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا، تو جو فوجیوں کے بچے ہوتے تھے نا، وہ ان کا ایک ویژن سیٹ تھا نا کہ یار ہم نے آرمی میں جانا ہے، ہم نے لیفٹیننٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہم نے سیکنڈ ایئر کے بعد ISSB پاس کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں، کمیشن لینا ہے، کمیشن بیسیکلی لینا ہے.
تو اب ہم ایز اے سویلین جب ان کے پاس گئے تو شروع میں وہ کبھی روز بھاگ رہے ہیں، وہ اپنی فزیکل پریکٹسز کر رہے ہیں، اپنی وہ کریٹیکل کوشچننگ کر رہے ہیں، آئی کیو لیول وہ اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یار اس طرح سے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. حالانکہ وہ ایک ایف جی کالج یا اے پی ایس، یہ 2 ایسے ادارے ہیں جو ہمارے پورے ملک میں ہی یہ اتنے وہ اب نہیں رہ گئے. اس ٹائم سے ایف جی کالج بڑی کم فیس تھی، نارمل سی اس کی فیس تھی، پورے سال کی ہم دیتے تھے. لیکن اس میں جو میں نے چیزیں سیکھی وہ مجھے آج بہت کام آ رہی ہیں، بے شک وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہوتا. تو فرسٹ ایئر میں نے ماشاء اللہ سے 2 سپلیاں لی. ہاں، ایک فزکس میں تھی اور ایک میتھس میں. ٹھیک ہے. اور فرسٹ ایئر میری ماشاء اللہ کٹ نہیں پڑی یار. میں بتاؤں جس دن رزلٹ تھا تو اس دن میں کشمیر سے چلا گیا تھا. اچھا. مطلب آؤٹ آف اسٹیشن، میں نام نہیں لیتا جس شہر میں گیا، چلا ہی گیا تھا، لاہور چلا گیا تھا. میں اپنی خالہ کے پاس ادھر چلا گیا. میں نے کہا میں ادھر ہفتہ ایک گزاروں گا، مجھے چھتر پڑنے کے، اس سے اچھا ہے کہ آپ 2-4 دن ماحول ٹھنڈا ہونے دے پھر آئیں. تو بہرحال پھر میں نے سیکنڈ ایئر دی، اور میں نے وہ جو ہوتا ہے نا 1 in advance آپ نے سارے پیپرز دے کے کلیئر کرنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جیلم میں پھر ہمارے ادھر پیپرز ہوئے تھے، جیلم کینٹ کے اندر کالج کے اندر ہمارا فیڈرل کا ایگزام تھا. بڑی مشکل سے میں نے سیکنڈ ایئر آئی تھنک سو ایوریج مارکس پہ میں نے پاس کی تھی. آئی تھنک سو 58% تھی، سم تھنگ لائک دیٹ. اور فوج میں نہیں جا سکے، وہاں 60% ریکوائرڈ. ہاں 60% ریکوائرڈ تھی. بٹ یہ ہے کہ میرا وہ ہے ہی نہیں تھا، جانا بھی نہیں تھا. شروع سے گھر والوں کو کہتا ہے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. ابا جی نے نوکری چھڈاؤ، ماں جی نے کہا تسی بھی چھڈو، جڑے پینشن ملتی ہے وہ بھی بزنس میں ڈالو، کچھ بھی کر لے. میں کہتے ہی بچپن سے میری عادت ہے، میں گھر والوں میں کہتا تھا کہ میں آپ کو چلے بات سے بات ہو گئی ہے، میں وہ جو بنٹے بلور ہوتے ہیں نا ان کی ٹریڈنگ کرتا تھا. اچھا. مطلب گھر سے 3-4 بلور لے کے جانا، ان کو 8-10 زیادہ بنا کے گیم جیت کے پھر وہ بچوں کو بھیجتا تھا کہ آپ یہ والا لے لو. وہ ایک اس ٹائم شروع سے ایسے کوئی وہ چلتا رہتا تھا معاملہ اس طرح کا نا. تو سیکنڈ ایئر میری پھر اللہ اللہ کر کے، بلکہ اللہ اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ، بس وہ میری زندگی کا پہلا شکرانہ تھا. مطلب جو دل سے میں نے کہا تھا کہ میری سیکنڈ ایئر پاس ہو گئی ہے، اب چلو زندگی میں کہیں کچھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سیکنڈ ایئر تک کا معاملہ چلا گیا. اس کے بعد پھر وہ ایک انسان کے پلانز ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جاؤں گا تو پڑھنا نہیں پڑے گا. یونیورسٹی کدھر تھی؟ یونیورسٹی میری پہلے میں نے کافی جگہوں پہ اپلائی کیا، ریجیکشن کے بعد وہی 60% مارکس کے مسئلے چل رہے تھے. تو پھر میں نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ہی ایک پنجاب کالجز ہے جن کے میاں عامر صاحب کے، ادھر ہی مجھے ایڈمیشن مل گیا. بس اسی طرح ہی پیسوں کے سیلف پہ مل گیا. تو گریجویشن میری بیسیکلی جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے میں نے کس میں گریجویشن کی تھی؟ میں نے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں 2 ایئرز آف ایجوکیشن تھی. ADP اس ٹائم ان کا ایک کورس آیا ہوا تھا، ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس، اور اس میں فائنانس اور اکاؤنٹس کے اور ڈفرینٹ وہ جتنے بھی تھے سبجیکٹس وغیرہ تھے. تو میں نے اپنی جو گریجویشن آف 2 ایئرز ان میرپور تھا، لیکن ایفیلیٹیڈ ٹو UCP تھا، اور پیپرز وغیرہ بھی ہم لاہور ہی دینے جاتے ہوتے تھے. اچھا. تو میری کالجز وہاں پہ، مطلب میں نے سمجھ لے گریجویشن تھا کالج کے بعد، تو ہم اس کو کالج اس لیے کنسیڈر میں کرتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی والا ماحول نہیں تھا. اس طرح ایک یونیورسٹی میں ہوتا ہے انسان جاتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نہیں. پھر گریجویشن کے بعد ماسٹرز؟ اس ٹائم میں تھوڑا سا سیریس ہو گیا تھا لائف میں. ہاں مطلب جب میں کر رہا تھا یہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس، ایک تو ڈیبٹ کریڈٹ، اور پھر پہلے دن اکاؤنٹس کا جب میں نے پڑھا، کیونکہ میرا سائنس اور اس طرح کی چیزوں میں تھا، وہ بھی سپلیوں سے جب پاس کیا تو مجھے وہ اتنا کوئی خاصا مزہ نہیں تھا کر رہا کہ یہ کیا ہے. پھر جب اکاؤنٹس میں اور ان چیزوں میں آیا تو تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ ہاں اچھا اس طرح سے ہے، مارکیٹنگ یہ ہے، مینجمنٹ یہ ہے، سبجیکٹس تھے اس میں. ٹھیک ہے. تو تھوڑا کریٹیکل دیکھنا اسٹارٹ کیا. پھر میں نے 2 ایئر آف گریجویشن میں کافی اچھی وہ میں نے مارکس بھی لیے تھے. 80% پلس میں. بڑی بات ہے. 58 سے ڈائریکٹ 80. ہاں. اور پھر اسی کی بیس پہ مجھے UCP نے اسکالرشپ دی تھی. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے مجھے وہ اسی اسٹڈیز کے اوپر مجھے اس ٹائم آئے. تو ویسے بھی اسکالرشپ پروگرامس ان کے کافی چل رہے ہوتے ہیں جو ایکس پنجابین ہوتے ہیں نا, ان کے 25% یا 30% چل رہا ہوتا ہے. تو مجھے تھنک سو 60-70% تھی یا 50% تھی مے بی اس ٹائم مجھے اسکالرشپ ملی. تو پھر گھر والوں کا تم پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہو, اتنے پیسے ہیں. اس ٹائم بھی اچھے خاصے اس کی فیس تھی پر سیمیسٹر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی. میں نے کہا میں نے تو جانا ہے, یا منو باہر بھیجو, میں کیونکہ میرپور سے تھا. تو میں نے کہا یا میرا UK کا ویزا لگوائے یا میری شادی کرا کے باہر بھیجو, تو یا مجھے پڑھنے دے. اچھا. تو میں مطلب بس گھر والوں کو کنونسنگ پاور تو تھی. باہر کا ویزا لگا, شادی ہوئی, کیا ہوا؟ نہیں نہ شادی, وہ آج تک پینڈنگ کوسچن ہے کہ نہ شادی ہوئی تو نہ باہر کا ویزا لگا. اچھا ٹھیک ہے. وہ لاہور چلے گئے.
ایڈمیشن ہو گیا اسکالرشپ پہ, خاندان پورے میں جی بچہ اسکالرشپ پہ لوٹ چلا گیا. پتہ اب جب آپ اپنے علاقوں سے کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں, بے شک کسی بھی بیس پہ چلے جائیں, تو لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کس نے کوئی بڑا تیر مار لیا نا. سو وینٹ ٹو لاہور, اور لاہور میں پھر مجھے ریئل گیم میں مطلب مجھے ایکسپوئر اتنا آیا یونیورسٹی کے. پھر میں نے اب آن ایئر میں کیا نہیں کھل کے بتائیں, ادھر سارے سننا چاہتے ہیں. بتاؤں کہ گریجویشن جب میں نے کمپلیٹ کی تو میں اتنا پوٹینشلی انرجی جو اپنے اسٹڈیز پہ دے رہا تھا وہ کسی کے بیس پہ دے رہا تھا نا. مطلب میں ایک بندی کے پیچھے تھا مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو ایک موٹیویشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس موٹیویشن نے آپ کی پرسنٹیج کو بھی اوپر لے گئی, تو وہ پرسنٹیج بھی گئی, یونیورسٹی چلے گئے, اسی کے پیچھے پیچھے چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ بھی ادھر ہی تھے, ٹھیک ہے. اور بس پھر وہاں پہ ہم نے ماسٹر سٹارٹ کر دیا, اور ایڈمیشن بھی میتھس کام ایک ڈائیورژن بھی ایسی ہوئی تھی کہ میں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا بندہ, میں نے میتھس کام میں ایڈمیشن لے لی. اور جب میں اپنا رول نمبر سلپ اور وہ ساری جو ڈاکومنٹیشن پہلے دن ونڈو سے لے کے آیا, تو میں نے کہا یار یہ سبجیکٹس, اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نیوز بنانی ہے, اس پہ تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کنٹینٹ رائٹنگ ہے, کچھ اس طرح کے کافی زیادہ ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے. تو میں بڑا حیران بھی ہوا, پریشان بھی ہوا کہ یار یہ کیسے کروں گا, کیا ہوگا. کمیونیکیشن کے سبجیکٹس ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس تھے, تو وہ میں نے کرنے ہیں اور لے بھی لیا ایڈمیشن. موٹیویشن اتنی تھی نا, ہاں موٹیویشن یہ آپ دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. یہ موٹیویشن کچھ بھی کروا سکتی ہے. اس ٹائم لوگ جو کامیاب ہے نا وہ ایک ہی موٹیویشن, جو ناکام ہے وہ بھی شاید اسی موٹیویشن. یہ بات ایسی ہے, جو آج کل بیٹھے ہوئے نا درباروں پہ بھی سٹے لگا رہے, وہ بھی اسی وجہ سے ناکام ہے. تو یہ ہر ایک لائف میں جو نا ہر ایک انسان کی لائف میں ایسا فیز آتا ہے, کسی کو یہ موٹیویشن پازیٹیولی کلک کر جاتی ہے اور کسی کو نیگیٹیولی کلک کرتی ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی ماسٹرز ان لاہور UCP, اور ماسٹر اسٹارٹ ہوا. پہلے دن ہمارے ٹیچر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باٹل پڑی ہے, اس کے اوپر آپ خبر بنا کے دیں مجھے. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا جی کہ یہ ہمیں بتائیں نا کیسے, مطلب خبر بنانے کے ان کے 3-4 وہ تھے رولز تھے کہ اس طرح آپ نے پہلا ہی, وہ ان کے اب اردو بہت پیور یوز کرتے تھے تو کم ہی سمجھ آتی تھی, لیکن انہوں نے اس طرح کہا کہ آپ نے کچھ ورڈز اٹھانے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے نیسلے لکھا ہوا, نیسلے میں سے آپ نے لیٹ سے ٹی اٹھا لیا, فریز اٹھانے ہیں, اور اس کو آپ نے جوڑ کے ایک ایسی پرٹیکولر اسپائسی سا خبر پھینکنا ہے مارکیٹ میں, جس سے ہائپ کریٹ ہو, یا جس سے ایک وائب آئے کہ یار سمتھنگ از ہیپننگ. تو انہوں نے پھر مثال دی, انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ اس ٹائم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بوٹل لے آئے, کسی لڑکی کے پاس بوٹل تھی, وہ لے گئی, ان کے اس بوٹل کو اس فلانے لڑکے کے سامنے رکھتے. انہوں نے سب سے کوئی کالا بندہ اور آنکھیں جس کی جیسے میری بھی ہیں ان چوز کیا, اور اس کے سامنے وہ بوٹل رکھ دی. ان کہ دیکھیں جی اب یہ بوٹل پانی کی پڑی ہے, ہم سب کو پتہ بوٹل پانی کی پڑی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ناظرین و حاضرین, یہ لڑکا آج یونیورسٹی کے اندر وائٹ وائن پیتے ہوئے پکڑا گیا, اس کی آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے. اب اس اینگل سے وہ کیپچر کر رہے تھے, ڈیمو دیا بیسیکلی, اور وہ ویڈیو بھی ساتھ, انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی آپ کرو, آپ کو بتایا, اور آپ بتائیں ساتھ ہی اس کے آگے انہوں نے نا ایک آپ کہہ لیں ایگزامپلری ہم نے مائک بنایا ہوا تھا, اس کے آگے اس کے منہ کے آگے دے دیا مائک, اور کیمرہ سامنے ہے. وہ بندہ کام پہ, وہ مطلب ہم نیو اسٹوڈنٹس تھے, آپ بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, آپ فیل کیسے کر رہے ہیں, آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے سر نے, آپ نے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں ڈرنک بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ یار یہ بندہ تو وہ ہے. اور یہ مطلب میں حیران ہو گیا کہ آپ کس طرح سے بڑا زبردست ویسے ڈیمو دیا. ہاں انہوں نے کس طرح سے کرسپی بنایا اور کس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا چیزوں کو. اور وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو کیمرے کے اوپر ہے نا, کیمرے کے ساتھ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ, پھر ہم نے اس کے اوپر تھیوریز بھی پڑھی کافی, کہ وہ ڈفرینٹ تھیوریز تھی, مجھے نام پھر بھول گئے ہیں ٹو بی آنیسٹ, کافی تھیوریز تھیں, 8-10 تھیں تھیوری. پھر تم نے خبر نہیں بنائی؟ خبر پھر تو میں کہتا ہوں ایسی سی خبر بنائی جو بتا نہیں سکتے ادھر. ہاں کافی خبر. پھر تو ہم جدھر جاتے تھے بس ہاتھ کو مائک سمجھا ہوتا تھا ہم نے, اور ہم بے شک ہم جب یونیورسٹی کے اندر تھے تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت انوالو تھا. UCP کا میڈیا کا ہیڈ بھی تھا میں. اچھا میڈیا کلب میں تھے, تو آپ کو پتہ یہ میڈیا کے اندر ہمارے ہاں ایون کہ کیونکہ UCP کا دنیا نیوز ہے اور اس طرح کے نام تو پتہ نہیں اب لے دیا, تو ایک ہی گروپ ہے نا, تو ادھر ہمیں پھر ڈفرینٹ اینکر پرسنز بھی آتے. کمران خان آ جاتا تھا اس طرح کہ وہ ہمیں ایک آدھا منتھ میں لیکچر دے دیتا تھا. ہمارے آڈیٹوریم میں بہت بڑا اس طرح کے سیمینارز ہوتے تھے جس میں میڈیا کے
اوپر ہمیں کافی چیزوں کے بارے میں بڑا ڈیپ نالج دیا گیا کہ آپ نے بولنا ہی جھوٹ ہے. آنیسٹلی سیئنگ, آپ نے سچ بولنا ہی نہیں ہے. اگر آپ جھوٹ نہیں بولو گے تو آپ میڈیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جب تک آپ چٹپٹی نیوز مارکیٹ میں نہیں پھینک رہے, آپ اس اینگل سے نہیں پھینک رہے, اس مقصد سے نہیں پھینک رہے کہ لوگ آپ کو جج کریں یا آڈینس آپ کی انگیج ہو, تو آپ کا میڈیا میں آنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے, سر یہ کیا کس کھاتے میں لگا دیا. بٹ کوشچن کا ایک ہی آنسر ہوتا تھا کہ پھر آپ میڈیا میں کیوں آئے, آپ نے کیا کرنا ہے. سو پھر میری آہستہ آہستہ ٹریننگ ہوئی, کمیونیکیشنز امپروو کی, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا, ڈاکومنٹریز بنائی ہم نے, ریڈیو ڈاکومنٹریز تھی بیسیکلی, وہ ہم نے بنائی. اس کے اوپر پھر ہم نے ٹرانسجینڈرز کے اوپر بھی ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی تھی. اور اچھا, اس سے پہلے مجھے ایک اور بات اسکپ میں کر کے ہوں, کاروبار والی بات نا. میں جب گریجویشن میں تھا نا, مطلب جب میں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کر رہا تھا, تو میں نے اپنا ایک ہاسٹل اوپن کیا تھا ایک انویسٹر کو پچ کر کے. اچھا اچھا, ہاشم ہاسٹلز کے نام سے تھا. ادھر ہی لاہور میں؟ نہیں, میرپور میں. اچھا, میرپور میں. پنجاب کالج کے ساتھ ایک بلڈنگ خالی تھی اور مجھے شوق تھا, تو میں نے بندے ہاں $500 million 5 لاکھ روپیہ لیا. میں نے کہا یار میں نے اس طرح یہ ہاسٹلس کا بزنس ہے, ہمارے علاقوں سے, مسمانی سے, بھمبر سے, کافی جگہوں سے لوگ آتے تھے, ان کو ریزیڈنس کا ایشو ہوتا تھا. تو اس ٹائم میں نے 14 رومز رینٹ آؤٹ لیے ان سے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کو ہم نے رینٹل کیا, اور وہ میں نے 3-4 مہینے جب تھوڑا سا کام کیا, 4-6 مہینے بعد جب مائنس میں جانا سٹارٹ ہوا, تو پھر میں نے کہا پہلے پڑھ ہی لیتا ہوں اس میں کیسے کرتے ہیں, نیٹ انکم کیا ہوتی ہے, گراس پروفٹ کیا ہوتا ہے, فلانا, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تم نے ایم ہی بس 5 لاکھ ڈالا, 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کر دیا, باقی تم نے 50-60 ہزار اڑا دیا یا جو بھی کیا ہوا مسلینیس ایکسپینسز میں, تو اب تمہارے پاس بیک اپ تو ہے ہی نہیں ہے, تو یہ کس طرح کرو گے تم. تو بہرحال وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, لڑائیاں. اور اچھا, وہ جو ہاسٹل کا ایکسپیرینس تھا نا, وہ میرا ایک آلسو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت اچھا تجربہ رہا. کہ میں نے اس ٹائم پہ میں آئی واز لائک 20 مے بی 20 یا 18, ایج نہیں مجھے یاد. 4 مہینے چلایا تھا, 6-7 مہینے چلایا تھا وہ, اور اچھا چلایا تھا. اچھے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا, انسان, بہت سے لوگوں کے اندر مینجمنٹ نہیں ہوتی. بیسیکلی مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ بے شک ہارڈ ورکنگ ہو, آپ بے شک پیشنیٹ ہو کسی کی چیز کو لے کر, لیکن آپ مینیج نہیں کرتے, اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے, اپنی پنکچویلٹی کو مینیج نہیں کرتے, کافی چیزوں کو, تو پھر آپ رہ جاتے ہو. تو وہ بچوں کے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تھے, لڑ پڑتے تھے, پانی کا ایشو, فلانا ایشو, جو ایشوز بیسک ایشوز ہوتے ہیں رہائش کے, وہ میں نے وہاں سے سیکھے تھے. وہ پھر میں نے آگے چلے, اب میس کام کی طرف ہی آ جاتے ہیں. تو میڈیا میں بس پھر مجھے شوق چڑھ گیا کہ بھائی اب تو میں نے کیمرہ لینا ہے اور رپورٹر بن جانا ہے. رپورٹر ہی بن جانا ہے. بے شک کوئی بھی بیٹ پکڑو, اسپورٹس بیٹ پکڑ لو, کرائم بیٹ پکڑ لو. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایز اے ینگسٹر ہمارے ملک میں یا ہمارے جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں نا, وہ زیادہ کرائم بیٹ میں گھستے ہیں, کیونکہ اس سے وہ ایک تھوڑی سی وہ آتا ہے, روب آتا ہے جی کہ آپ ایک اچھے میڈیا کے وہ ہے. کرائم کی کوئی بیٹ, آپ نے کوئی ایسا کوئی چوری کا یا ایسا کوئی کیس پکڑ لیا اور اس کے اوپر آپ جا کے کسی سے کوشچننگ کر رہے ہیں نا, تو وہ آپ کا ایک روب بنتا ہے کہ یار ہمارا تعلق تو تھوڑا بدماش ٹائپ لوگوں کے ساتھ بننا ہے. ٹھیک ہے, تو کرائم بیٹ پہ ہمارے کچھ لڑکے گئے, تو پھر جب ان کو تھوڑا سا آگے سے چھتر پڑے نا, جب وہ تھوڑا سا ریزسٹنس آئی نا, تو انہوں نے کہا بھائی ہم سپورٹس میں ٹھیک ہے, ہم کسی اور بیٹ میں چلے جائیں گے, ہم یہ بیٹ نہیں کرتے نا. تو یہ تھا, ٹف ہے کرائم بیٹ, کافی ٹف ہے. اچھا, اور اس میں یہ تھا کہ, لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر نا واقعی میں میڈیا کا روب ہوتا ہے. چھوٹا سا رپورٹر ہوگا, چھوٹا سا بائک پہ بیٹھے گا, کیمرہ پیچھے, مین ہوگا پیچھے, وہ وزیر اعظم کے ہاؤس تک جانا چاہے گا, چلا جائے گا. یہ نیشنل اسمبلی ہے نا, آپ صرف اتنا شو کر دو کہ میرے پاس میڈیا کا کارڈ ہے, کسی بھی میڈیا کے آپ کے پاس ممبر شپ ہے, اس ٹائم میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے نا, آپ کو یہ اگر کرے گا بھی تو بڑے پیار سے بات کرے گا, پہلے تو رسپیکٹ ہی دے دے گا کہ یار اچھا آپ میڈیا سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اصل میں وہ رسپیکٹ جو تھوڑا ڈر کے ہے کہ ہماری ڈر ہے یار, ڈر کہہ سکتے ہیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ وہ پھر جتنی بھی آپ دیکھیں نا یونیورسٹیز کے اندر, یہ ہمارا اس ٹائم سیکنڈ بیچ تھا, ریئر یونیورسٹیز تھی اس ٹائم میس کام کروا رہی تھی. یہ 2016-17 کی بات بتا رہا ہوں, اس ٹائم بڑی ریئر یونیورسٹیز تھی. پھر بیریا نے بھی اسٹارٹ کیا, پھر اس طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے, پھر تو اب تو صرف میس کام ہی لوگ کر رہے ہیں, یا پھر اس کے اندر بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس آ گئے ہیں, سب سبجیکٹس میڈیا کے اندر. اب انہوں نے کریٹیو پتہ نہیں کیا کیا, ویڈیوگرافی اور ہر پورے کورسز انہوں نے لے کے آ گئی ہیں یونیورسٹیز. بٹ اس ٹائم اس طرح کا نہیں تھا. اس ٹائم ایک ہی تھا کہ آپ
اگر میتھس کو ہم کر رہے ہیں تو آپ نے صحافی بننا ہے اور ٹپیکل والا صحافی بننا ہے, ٹھیک ہے. آپ میتھس کو ہم اس طرح نہیں, آپ کوئی فوٹوگرافی کر رہا ہے, کوئی ویڈیوگرافر بن گیا, اچھے آپ کریٹیو آئیڈیاز آ گئے لوگوں کے پاس, تھوڑی سی ڈائیورژن ہوگی, اور ایک انسان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اگر یہ چیزیں تھوڑا سا, اور ہمارے ماشاء اللہ ٹیچرز اللہ ان کو خوش رکھے, بہت ہم نے ان سے سیکھا ہے, وہ بھی وہ دیسی والے ٹیچرز تھے نا, مطلب تھوڑے ایسے اچھے سے مراد. پھر وہ میں یہ نہیں کہتا, آئی ریئلی رسپیکٹ مائی ٹیچرز, ان کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز بھی, نہیں میں ادھر انہی کی وجہ سے ہوں, بٹ دا تھنگ از کہ وہ ہمیں وہی بیس, وہی پرانا روایتی میڈیا میتھس کو ہم نے سیکھا, اور وہی ہم نے پھر تھیسس پہ میں نے تھیسس بھی جو لکھا تھا وہ فیک نیوز آن سوشل میڈیا پہ تھا. میرا ابھی بھی لائبریری میں ادھر تھیسس پڑھا ہوگا, فیک نیوز آن سوشل میڈیا. اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ بتایا تھا کہ لیٹ سے کہ آپ ایک شاہ رخ خان کی فین ہیں اور بہت ہی آپ اٹیچ فین ہیں, ایک ہوتا ہے نا بہت کریزی فینس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نیوکلیس کے بھی کریزی فینس ہوں گے, ایسے ہی ہے. ہاں بالکل, آپ ہیں نا. ہاں میں تو ہوں, تو ادھر ہوں, ہم تو نیوکلیس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ماشاء اللہ. تو کریزی فینس کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا, لیٹ سے آپ ایک فیک نیوز چلا دیتے کہ آپ کا فلانا ایکٹر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو وہ افیکٹس ایک عام جو کریزی فین ہے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں. وہ کافی, میں نے پھر ڈیپ کیا کہ یار یہ فیک نیوز کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. ایون دو کہ میں جب یہ میتھس کام سیکھ رہا تھا تو میں نے اپنی امی ابو کے موبائلس اور ٹی وی بند کروا دیے تھے. اچھا, میں نے کہا اماں جی مہربانی کریں, یہ اور والد صاحب کو میں نے کہا سر پلیز, آپ رسپیکٹ ہے, وہ بہت بھی زیادہ نہیں, بندہ جھجکتا ہے کہ یار ان کو کسی یہ آگے ہمیں مطلب ایک تھپڑ پڑنا ہے اور ختم بات. میں کہتا تھا بس ٹی وی پہ اور کچھ دیکھ لیں, ایون ڈرامے اور یہ چیزیں بھی بہت مینیپولیٹ کرتی ہیں جیسے آج کل بھی ہے. لیکن میں نے واقعی میں 1 مہینے کے لیے گھر والوں کا ٹی وی اور یہ چیزیں بند کروائیں. میں نے کہا آپ تھوڑا سا وہ ریلیکس کریں, تھوڑا سا آپ اس کی نا یہ بند کر کے دیکھیں تو آپ کو آپ کی پازیٹیوٹی آپ دیکھیں گے کدھر پہنچ جائے گی. سو لیکن یہ تھا کہ کافی اچھا. ابھی میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ پہلے تو فائنینس, فائنانس, اکاؤنٹس اور اینڈ دین میڈیا والی سائڈ سے ہوتے ہوئے ریئل اسٹیٹ میں کدھر سے آ گئے یار, یہ بھی ایک اپنے اندر ہی مطلب بالکل ڈفرینٹ ایک وہ ہے نا. یہ اس طرح ہوا کہ میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ہی تھا, تو ادھر یو سی پی میں میرے جتنے بھی سینئرس کے ساتھ دوستی رہی ہے میری شروع سے, بچپن سے بھی عادت ہے. گھر والے بھی کہتے تو اپنے جو ساتھ کے لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گھما کرو, تم کبھی اس میں گھسے ہوتے ہو, کبھی اس فلانے بڑے آپ سے ایج میں بھی بڑا, تو آپ نہ گھسا کرو. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا, میں یو سی پی کا میڈیا کلب کا ہیڈ تھا, تو جو ایم فل کے کچھ اسٹوڈنٹس میرے شروع سے ان سے دوستی بن گئی. دوستی اس چکر میں بن گئی کہ ریگنگ نہ ہو, دوستی اس چکر میں بن گئی یار کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تو سینئرس کے ساتھ تھوڑی بنو کے میں رکھتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا گورو والا تھوڑا سا میرا حساب تھا, ٹھیک ہے. پولیٹکس کھیلتے تھے, پولیٹکس ڈیوائڈ اینڈ رول, تو پولیٹکس ہاں کہہ سکتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول وہ چلتی تھی. کیونکہ آپ دیکھیں, آپ دوسرے شہر سے آئے نا, آپ کو وہاں پہ سروائیو کرنا, آپ کسی اور کے شہر میں ہیں, پلس آپ لاہور جیسے شہر میں آپ کو ایک وہ ڈفرینٹ وائب آتی ہے. آپ کسی بھی علاقے سے آتے ہو نا, تو جب آپ بڑے شہر میں شفٹ ہوتے ہو تو آپ کوشش کرتے ہو اپنے کو سیف اینڈ سیکیور رکھو سب سے پہلے, تو پھر آپ اپنے اچھے سے لنک جنریٹ کرو, ایٹ لیسٹ آن بیک اپ آپ کے پاس ہونے چاہیے. فیملی کے بعد, فیملی تک بات ہی نہ پہنچے, کیونکہ آپ خود بھی تو آپ کو پتہ کہ اندر سے آپ بھی شرارتی ہو, آپ بھی کوئی پنگا کر سکتے ہو. تو جو لڑکے ہوتے ہیں نا, خاص کر یہ جو ینگ ایج کے لڑکے ہوتے ہیں, یہ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے 2-4 ایسے لڑکے دوست بنائے ہوتے ہیں, بے شک ان سے انہوں نے کوئی ایسی نہیں لینے کہ ہاں جی لڑائی ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا, مسئلہ بن گیا. تو اچھا, تو میرے دوست تھے جی ساجد بھائی, اور میم فل میں ان کی بھی ایک سٹوری ہے, وہ شارٹ کرتا ہوں. وہ اس طرح ہوا کہ ایم فل ان کا چل رہا تھا اور ماسٹرز انہوں نے میتھس کام کر لیا ہوا تھا. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا ساجد بھائی ماسٹرز تو آپ نے کر لی اور میں کر رہا ہوں, تو کیا بنے گا؟ کہتے میں نے تو 4-5 جگہ اپلائی کیا اور کہیں سے بھی ابھی تک وہ نہیں آئی, کال نہیں آئی مجھے نا. میڈیا انہوں نے اس ٹائم جی این این میں اپلائی کیا, ایکسپریس میں کیا, دنیا میں کیا, جتنے بھی جو تھے, اور ان کو بھی اینکر بننے کا بہت شوق تھا. اب جو بھی میڈیا میں آتا ہے نا, پہلے وہ کہتا ہے میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اینکر ہی بن جاؤں, ٹھیک ہے. پھر جب انہیں رف اینڈ ٹف ملی, ادھر پچ ملی, تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں رپورٹر سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں, یا ایون کیمرہ مین بھی دے دو تو ایٹ لیسٹ میرا کارڈ شرٹ بن جائے گا. چلو میں بیس تو بناتا ہوں, باقی پھر آگے جو بھی تھا. پھر ان کو دے دلا کے جو بھی ہوا نا, ایک جی این این میں جاب مل گئی. جی این این اس ٹائم نیا اسٹارٹ ہوا تھا,
اور کب کی بات ہے یہ؟ گورنمنٹ کا یہ آئی تھنک سو 18 کی بات ہے, 17 یا نہیں شاید اس سے پہلے کی ہے. اچھا تھوڑے سے 16-17 کی بات ہے شاید اسی ٹائم کے اندر نا. تو ان کو جب جاب مل گئی تو میں نے ان کا بڑی مبارک ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا کتنی بیسک سیلری ہے؟ کہتے ہیں 20. میں نے کہا بڑھ گئے بھائی. میں نے کہا یار اگر 20 آپ کی ہے تو پھر ہم تو کسی گاتے میں نہیں ہیں. حالانکہ وہ اچھے تھے, مطلب پریزیڈنٹ بھی تھا وہ پورے اس کا ایسوسیشن کا, اور صحیح اس کی 6 فٹ ہائٹ شائٹ, اور مطلب صحیح گبرو جوان اور پیارا بھی. اور میں نے کہا تمہیں بولنے کا انداز بھی, کانفیڈینس بھی اچھا, اس کا ہر چیز اس کی بڑی مزے کی تھی. میں نے کہا اگر تمہیں 20 مل رہے ہیں تو ہم تو بس رول گئے ہیں, ہم تو بس وہ انٹرنشپس کے چکر میں رہ جائیں گے. سو اب میرے دن قریب آ رہے تھے کہ بھائی ہماری یونیورسٹی, پھر ہم نے انٹرنشپس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو پھر مجھے بڑی مشکل سے شوکت خانم کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی پبلک ریلیشنس کی, اچھا نام میں بھول گیا ہوں, میرے موبائل میں سیو ہے ان کا نمبر, ان کا مجھے وہ لگا دیا کہ آپ PR اسسٹنٹ کہہ لیں. ایک انٹرنشپ میں نے کرنی تھی شوکت خانم سے, تو پھر مجھے شوکت خانم کا بھی بہت زیادہ ایکسپوجر ہوا. اور ایک انٹرنشپ تھی, اور ایک آئی تھنک سو اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکلی ہم ریڈیو 101 جاتے تھے پرانے لاہور میں, اور اس کے اندر ایسوسیٹ پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ ہمیں جب بھی ان کی کوئی اسکرپٹنگ ہوتی تھی, پروگرام وغیرہ چلنا ہوتا تھا, تو چھوٹے موٹے بیسک ٹاسک بتا دیتے تھے کہ یار یہ کرو, اور وہ چیزیں پھر ہم کرتے تھے. لیکن پتہ اس دن بھی نہیں چلا, آج تک بھی نہیں چلا کہ وہ ہو کیا رہا تھا. سو اچھا آیا کیسے ریئل اسٹیٹ میں؟ ہاں میں یہی موٹیویشن کیا موٹیویشن یہ تھی کہ میں چلا گیا اپنی ڈگری انٹرنشپس وغیرہ کمپلیٹ کر کے کشمیر, اور 2 آپشنز تھے پھر وہی, ایک باہر چلے جائیں اور یا پھر کچھ کر لیں. ہاں شادی کر, وہ ہمارے یہاں نا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اچھا بھی ہے, چلے زندگی بن جاتی ہے. بے شک آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہو یا پڑھے لکھے ہو بھی ہو, تو آپ باہر چلے جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتے ہو. کوٹھیاں ماشاء اللہ آپ خود بیسیکلی کہاں اپنا میں تو جہلم سے ہی ہو, تو اگر تھوڑا سا پیچھے والی سائڈ آپ کھڑے ہو کے چھت سے دیکھیں گے نا, کشمیر نظر آتا ہے, تو بڑی بڑی کوٹھیاں ہی بنی ہوئی ہیں. تو وہ جو منگلا ڈیم کے فیکٹریز ہیں, اور وہ جو لوگ چلے گئے تھے نا, وہ بیسیکلی انہوں نے پھر ادھر جو بھی کی, ڈش واشنگ کیا, جو بھی کچھ کیا انہوں نے محنت کی ہے. محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بالکل. تو وہ اس کا ایک پرسیپشن ہمارے پورے کشمیریوں میں ایک بنا ہوا ہے کہ بھائی جڑا اتھا ٹوری گیا تھا وہ بس سمجھ کے نو کہ بہت زیادہ اس نے پیسے کمانے ہیں. تو میں جب گھر گیا تو میں نے, میرے ایک دوست تھا, اس سے میں آن اینڈ آف فری لانسنگ بھی کرتا تھا فائیور پہ نا. اس ٹائم 2010-11-12 کی بات ہے. اچھا گرافک ڈیزائننگ السٹریٹر پہ سٹارٹ کر دی. اس ٹائم نیا یہ بڑا ان ہوا تھا فائیور نا, اور ہمارے ادھر کچھ ہیں, فیصل ہے, عمر ہے, یہ بڑے گیگ اور بڑے ٹاپ ریٹڈ سیلرز تھے وہ. اچھا ہاں, تو میں نے کہا ہم بھی گھستے ہیں اس میں, تو ہم نے بھی ایک چھوٹی سی گگ شک بنا لی. اس ٹائم ہم نے کہا جی کہ ہم لوگو ڈیزائن کریں گے. تو بس پھر وہ ہم نے ٹولز وغیرہ سیکھے, پینسل ٹول, فلانا ٹول, وہ جو ٹولز تھے اس ٹائم السٹریٹر کے, تو اب تو ورژن چینج ہو گئے, وہ بھی بنائی, وہ بھی کیا. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے گگ بنائی, ایک ہفتے بعد میری گگ کے اوپر 28 آرڈرز آ گئے. اچھا ہاں 28 آرڈرز آ گئے, اور میں پریشان. میں اپنے ارسلان نام تھا اس کا, کمپنی کا نیم میں اس کا لیتا. اس کے بعد میں نے کہا سر یہ تو کمپلیٹ بھی کروا کے دیں, کیونکہ وہ ٹائم رسپانس آپ نے دینا ہے, ریٹنگ دینی ہے, سب کچھ دیا. بیرل جو بنایا, کوئی کہاں سے اٹھایا, کوئی گوگل سے اٹھایا, کوئی بہت سی انہوں نے مجھے ویب سائٹس بتائی بھی تھیں, وہاں سے آپ نے آرٹ سارا اٹھا کے تو آپ نے کر دینا ہے, بس دیکھی جائے گی پھر. تو وہ بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے. ویسے آج پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکل رہی ہیں میرے, وہ ریپیٹ ہو رہا ہے میں سارا حسیب خان کے کیا 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 زندگی میں. اور بہرحال اس کی بھی پھر میں نے پائنیئر کا اکاؤنٹ بنا کے کیش آؤٹ کیا تھا, آئی تھنک 70-75 ہزار. وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا یار. مطلب میں سوچتا ہوں اس ٹائم, پھر میں نے لیپ ٹاپ لیا تھا شاید اس ٹائم, کچھ لیے تھے اس طرح کوئی. اور کوئی وہ ویلنگ شیلنگ کے لیے ہم نے موٹر سائیکل پہ ہم یہ بھی کام کرتے تھے, ویلنگ بھی کرتے تھے. ہاں وہ بھی ہم کام کرتے تھے. ہم جہلم آتے تھے. اچھا ویلنگ کرتے ہوئے. ہاں ویلنگ کرتے, سارے ایک ٹائر تھے نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ ہے آپ کو ایک پوری لہر چلتی ہے جہلم سے, وہ پورے موٹر سائیکلز والی وہ بھی حرکتیں کی, لونڈے لپاڑوں والی بھی حرکتیں کی. قسم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, آج ماں باپ کی دعاؤں سے کدھر ہو گئے. بٹ یہ ہے کہ کوئی شرم نہیں ہے اس میں کہ یار چلو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. بہت بری حرکتیں تھیں وہ, اور اس پہ میں نے کٹ بھی کھائی ہوئی ہے. میرے ابھی بھی پورے ٹانگ لگ گئے 3-4. کس سے؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہم زگ زیگنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہم نے ایک لڑکے کو ہاتھ بازو لگ جاتا ہے, اس نے گالی شالی دے دی, تو میں رک گیا. میں بھی بڑا پریشان, میں پٹھان ہوں, فلانا ٹمکانا.
تو وہ جو میرے پیچھے موٹر سائیکل کے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے جا کے اس کو مارنا سٹارٹ کر دیا. جب میں پیچھے چھڑانے گیا ہوں تو اس نے ایک لکڑی کی پھٹی اٹھائی ہوئی تھی, لوہے کے کیل تھے اس کے ساتھ لگے, وہ اس کو مارنے لگا تو میں نے ہاتھ پہ اس کو پکڑا, پھر اس نے مجھے بھی گالی دے دی. میں نے پھٹی اٹھا کے اس کو ماری ہے. تو اب میں نے کوئی وہ کہہ لیں کہ انٹینشنلی نہیں کیے کہ اس کو میں کوئی مار ہی دوں, یا وہ پھٹی اس کو یہاں پہ لگ گئی اور وہ فکس ہو گئی ادھر کیل, اور وہ خون میرے پہ پوری وہ آئی ہے, وہ اس کے بلڈ کا وہ سارا, اور میں بھی کانپ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا میرے سے. وہ جیسے ہی گرا تو اس کے میں یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی بنا رہا ہے, اس کے 6 بڑے بھائی موقع پہ موجود. اچھا, کزن میں اس کا علاقہ ہی ان کا تھا, ان کی 8-10 دکانیں تھیں, کسی 8-10 وہ ہوتا ہے نا خاندانی پورا اس علاقہ. پھر انہوں نے صحیح دھویا ہوگا بھائی صاحب. بین خرما کی جمیر پر کی بالکل وہ جو کھڑی شریف والی روڈ ہے, مجھے بڑے اچھے سے یہ واقعہ یاد ہے, میرے ابھی بھی ادھر ٹانکے لگے ہوئے یار. انہوں نے وہ دھویا ہے, انہوں نے نہ آؤ دیکھا ہے کوئی ادھر سے چپیڑ آ رہی ہے, بس میں گھومے ہی جا رہا ہوں ایسے ایسے مار رہے کوئی 5-10 منٹ انہوں نے صحیح پھینٹا لگایا. 2-3 جگہوں سے میرا سار پھٹ گیا, میں بھی گر گیا ہوں, وہ بھی گر گیا, دونوں کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. ہاسپٹل گئے تو میں اس بیڈ پہ لیٹا ہوا, میں بھی ایک آنکھ سے کھول کے دیکھ رہا ہوں کہ کون لیٹا ہوا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا اب مارا ہوا میں نے پہلے تھا, اور غصے میں وہ ان کے بھائی بہت تھے, میرے والے سارے بھاگے, میں اپنے بڑے تیر مارے کہ بڑے کوئی 8-10 بدماش لے کے گھوم رہا ہوں, وہ نکل گئے سارے. میں اکیلا پڑا ہوں, ساتھ انہی کے کوئی علاقے کے بندوں نے مجھے اٹھا کے ادھر لایا اور پٹی شٹی کروا رہے اور ٹانکے لگا رہے, اور میں اس کو نرس کو کہہ رہا ہوں مہربانی کرو, اور میں چیخیں مار رہا ہوں. انہوں نے پھر ٹانکے شانکے لگاتے تو پھر چیخیں تو نکلتی ہیں, تو پھر میں پھر ڈرا ہوا ہوں. پھر پہلے گھر والوں تک بات چلی گئی, اور پھر وہاں پہ معاملہ شاملات کیے. چلو شکر ہے بچت ہو گئی. اچھا, تو میں کشمیر چلا گیا تھا, گھر بیٹھا تھا اور یہ کر رہا تھا کہ جی زندگی میں کچھ کرنا ہے, لیکن یہ بھی خواب تھا کہ یار مجھے اچھی جاب ملے گی, کیونکہ پیسے اتنے لگا لیے ہوتے ہیں نا پرائیویٹ یونیورسٹی میں. آپ لوگوں کو دیکھتے ہو نا, کسی کے ابو بزنس مین ہوں گے, کسی کے ابو ماں باپ جو ہوتے ہیں انہوں نے عیاشیوں کے لیے کہنا نہیں چاہیے, وہ تو اپنی طرف سے نیت تو صاف کر کے بچے کو بھیجتے ہیں نا. بٹ آپ ایز اے سیلف آپ کے اندر کوئی ایسا ویژن بھی نہیں سیٹ ہوتا. ہمارے ملک میں مسئلہ ہی ہے کہ آپ 17-18 سال کے, میرا چھوٹا بھائی ہے نا, ابھی بھی وہ اچھے پیسے کما رہا ہے, حالانکہ وہ 18 سال کا ہے, ٹھیک ہے. کیوں اس کا بڑا بھائی نے تھوڑی سی ضلالت اختیار کی, مارکیٹ میں نکلا, مطلب نہ کوئی بیک اپ تھا میرے پاس, نہ یہ تھا کہ کوئی میں بہت بڑے بیک گراؤنڈ سے تھا, لیکن وہ کچھ کر رہا ہے, اور اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے چتر لگا کے اسے کہا کہ بھائی یہ کر. اگر مجھے بھی 18 سال میں بتا دیا جاتا تو میں بھی 23-24 میں اس ٹائم کوئی بیچ پہ لیٹا ہوئی ہوتا نا, ابھی بھی الحمدللہ. تو اب تو مسئلہ نہیں ہے بیچ میں لیٹنے کا, آج کل جو حالات چاہ رہے لوگ حالات پہ آتے ہیں بعد میں. اچھا, تو پھر کیسے ہوا ریئل اسٹیٹ کی طرف؟ پھر ایسے ہوا کہ مجھے دوست کال کرتا ہے, وہی والا, کہتا ہے جی کہ اسلام آباد آ جاؤ, مری جانا ہے. میں نے کہا ویری گڈ. اس کے علاوہ اور میں فوراً گاڑی نکالی, ہمارے پاس کرولا ہوتی تھی 2006-7 ماڈل مجھے یاد ہے, اور وہ بس پکڑی, اور میں کہا بھائی مری جا رہے ہیں, ہمیں کیا ٹینشن ہے. میں اٹھاؤں گاڑی کو سیلف مارا, میں مری اسلام آباد آ گیا ہوں. اسلام آباد آیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی کہ یار 2 منٹ کا, میرے بڑے بھائی اس کے جو میرے دوست کے جو بڑے بھائی تھے نا, وہ اس مارکیٹنگ کمپنی رن کر رہے ہیں, نام نہیں لیتا میں. تو اس مارکیٹنگ کمپنی میں وہ کہتا ہے یار ہمارا نا ایک کوئی ادھر, تم ایسا کرو ادھر اسلام آباد میں آ جاؤ, سیکٹر بتایا اس نے F11 سیکٹر میں آ جاؤ, تو گاڑی پارک کرو, تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو. ہم نے کوئی بڑے بھائی نے میرے کوئی سائننگ کرنی ہے, تو وہ اپنی گاڑی میں واپس چلے جائیں گے, اور ہم میری گاڑی میں نا ہم مری جائیں گے. میں نے کہا ویری گڈ. تو جب وہ ہمیں لے گئے, ہمیں ایک جگہ تھی, ایک بہت بڑا آفس میں نے دیکھا ماشاء اللہ, نہ مجھے اس کے بعد لکھا بھی کچھ نہیں تھا. اندر گئے انہوں نے, ہم پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, مطلب ہم ان کے آفس کے اندر نہیں گئے, ہم میں اور اس کا چھوٹا بھائی اندر گئے, اور ایک پیپر لے آئے کہ الحمدللہ جی میرا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہو گیا. اور ہمیں وہ فلانا اسی بلڈنگ کے اندر, ہیڈ آفس کی بات کر رہا ہوں میں, اچھا, ایک سوسائٹی کے اسی بلڈنگ کے اندر ہمیں آفس مل گیا. مطلب بہت چھوٹا سا آفس تھا, اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا. تو وہ فلانا جو فرسٹ آفس ہے ہمارا ہے, اور ساتھ میرے دوست کو کہا کہ اب تمہیں وہ جاب چھوڑنی ہے, ریزائن دو. ادھر ہی کھڑے کھڑے اس کو کہا, تو اس نے کھڑے کھڑے ای میل ادھر ہی ٹائپ کرا. بڑے بھائی کا ڈر رہا ہے کہ یار میں ساری زندگی 4-5 سال میڈیا میں یہ ورک کر کے یہ ریئل اسٹیٹ کا, اور انہوں نے اس ٹائم موقع پہ کہا بھائی کوئی سیلری نہیں ہے, یو آن اے کمیشن بیس. میں نے کہا واؤ, میں سن رہا ہوں, میں خوش ہوں بیچ میں. میں نے کہا پتر تیرے تو لگے ہیں. لیکن بیچ میں سے بہرحال یہ ہوا کہ ایک اور دوست تھا, ہم 3 دوست بیسیکلی آئے تھے. ایک سیالکوٹ سے اس نے کال کی تھی کہ ہم مر ہی جائیں گے نا ہم تینوں دوست, اور ایک میں تھا, اور ایک وہی جس کا میں نام لے رہا ہوں.
تو اب وہ لکھ لیا اس نے وہ بھی سیانا تھا, اس نے ڈرافٹ میں ڈال دی ای میل, بھیجی نہیں اس نے, بھیجی بھی میرے خیال سے بھیجی بھی تھی تو کسی اپنی ای میل پہ سینڈ کی دکھا دی کہ میں نے سینڈ کر دی, پتہ نہیں کچھ کیا, وہ بھی تیز تھا. اس نے پھر اپنے ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا آئی تھنک سو اس ٹائم, پھر ہاں کچھ اس کی پروموشن بھی ہو گئی تھی اس ٹائم تک, تو اس نے کال کی اپنے سینئر کو, یار اس طرح میرا بھائی تو ادھر بلا رہا ہے اور یہ 1.5-2 سال سے مجھے لگا ہوا جب سے میں میڈیا میں 20-25 ہزار کی سیلری لے رہا ہوں, تو اس میں تمہارا کچھ بن نہیں رہا. اس کے بھائی کے پاس اس ٹائم فارچونر تھی. اچھا, اس ٹائم فارچونر تھی, مطلب کینیڈین نیشنل ٹی وی تھی اس کے پاس, اور جرمن انڈسٹری جرمنی میں رہا تھا, ادھر کی ریل اسٹیٹ کرتا تھا. مجھے نام نہیں, اس نے اپنے اچھا ریل اسٹیٹ, اس کا جو مینٹور کہتے ہیں نا, مینٹور جو تھا اس کا کافی اچھا تھا, وہ وہاں سے سیکھ کے آیا تھا, تو وہ اس کو تو پتہ تھا پیسے کیسے نکالنے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر سے, کمانے کیسے ہیں, سرو کیسے کرنا ہے. سو اچھا وہ یہ بات تو ہوگی, یہ لڑکا کون ہے, یہ سیب ہے اور کافی اس کی پی آر شیئر بھی یو سی پی میں بھی یہ ہر جگہ نا پیش رہتا تھا, تو میرا بڑا اچھا دوست ہے, تو ہم ابھی جائیں گے نا. تو اب یہ بات اس طرح ہوگی, تو پھر مجھے ذہن میں میرے دل میں میرے بھی کہیں تھا کہ یار کچھ کرنا تو ہے نا, کچھ نہیں کرنا ہے, چلو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کے سہارے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار ہی لیتے ہیں نا. مطلب ارسلان نے مجھے کہا ہے نا یار ادھر جانا ہے, اب وہ غلط ہو جائے یا صحیح ہو جائے, بس ارسلان نے کہا تھا تو چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یاری نبھانے والی تھوڑی عادت تھی. سو لیکن دل میں تھا کہ یار یہ کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی, یہ کیا ہو رہا ہے, کمیشن بیسڈ ہے اور یہ آفس ہے, اس میں کوئی آئے گا نہیں آئے گا, یہ کیسے کیا بیچتے, پلاٹ کون لے گا ہم سے, یہ کیا بات کر رہے ہیں یار. اور ڈی پیز ڈاؤن پیمنٹس لکھی ہوئی اور ایک براؤشر ہمارے سامنے پڑا ہو, میں نے کہا ویری گڈ. اچھا یہ ہوگی. سو اسی طرح سے مطلب ہم انہوں نے کہا کہ اس طرح اس کے بڑے بھائی سے پھر میری میٹنگ پراپر, انہوں نے گاڑی میں ہی میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا, وہ آگے بیٹھے ہوئے, میں پیچھے بیٹھا ہوں اس سائڈ پہ, شاجی تھے ہمارے دوست, اور اس سائڈ پہ ساجد بیٹھا ہوا. تو کہا جی کہ یہ کمیشنز ریئل اسٹیٹ ہے, اس میں آپ بڑے اچھے انسینٹیوز کما سکتے ہیں, آپ پوٹینشیل ہے آپ کے اندر, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ ہے, آپ کے لنکس اچھے ہیں, لاہور میں رہے ہو آپ, لاہور میں جب آپ رہے ہو تو ایک اچھی آڈینس آپ کو مل جاتی ہے, ڈیولپ ہو جاتے ہیں لنکس, تو آپ یہ جو ہے نا اس فیلڈ میں آ جائیں. اور آپ بڑے وہ اتنے آپ, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, آپ ان کا بھی ہم پوڈ کاسٹ میں کرواؤں گا, کیونکہ میں نے ان سے سیکھا ہے اور آئی ریئلی رسپیکٹ ہم. لاہور میں آفس, لاہور میں ان کا آفس ہے, تو کافی انگلینڈ میں بھی ہے ان کا, اور کینیڈا میں بھی آفس, اور کافی اچھی ہے. اور مطلب وہ اتنی پولائٹنس ہے ان کے لہجے کے اندر, اتنی پولائٹنس ہے کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اتنی لڑکی میں پولائٹنس نہیں ہوتی وہ پیار سے بات کرنا, سلیقے سے بات کرنا, اور بڑا مطلب ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والی بات. تو انہوں نے مجھے سمجھایا, میں تھا, پھر مجھے اب دوستی بھی نبھانی ہے, پھر میں نے اس کو جھوٹا کہہ دیا, ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے, ابھی تو مری چلنا, بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ انسان جب نیک نیت ہوتا ہے تو کچھ کرنے کا سوچ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. بالکل. تو ماں باپ بھی گھر سے بھی تانے بہت تھے, ویسے مہینہ ہی ہوا تھا مجھے گھر آئے ہوئے ڈگری کر کے, لیکن تانے اتنے ہی تھے جو 1-2 سال کے لگتے ہیں آپ کو نا. تو میں نے کہا یار چلو رہ ہی لیں گے نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے گاڑی واپس گھمائی, اور میں 1 دن بعد جا کے اپنے کپڑے شپڑے, اس نے کہا کہ اس طرح اسلام آباد تم آ جاؤ, ہفتے 1.5 کا سامان لے آؤ, اور رہائش نہیں ہے, رہائش ہم لیں گے ہفتہ 1.5 بعد, فلیٹ لیں گے, تب تک آپ نے اپنا نظام خود کرنا ہے, کمیشن پہ بھی ہو, اور سیلری بھی نہیں ہے. میں نے کہا یا سبحان اللہ, ایک یونیورسٹی چھوڑی دوسری یونیورسٹی سٹارٹ کر دی, کیونکہ گھر سے پیسے لینے, مطلب جو اپنے بھی ہم ہوتے تھے وہ بھی ہم اپنے پہ ایسے لگا دیتے تھے نا, اگر کچھ کمایا ہوا بھی ہوتا تھا نا لیفٹ رائٹ سے, تو وہ ہم ماں باپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے, وہی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں وہ اپنا ایک بیک اپ رکھا ہوتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ایج ایسی ہوتی ہے نا. سو آ گیا, کھڑا ہوں گلوریا جینس کے باہر کھڑا ہوں, تو میرے پاس بیگ ہے, کاٹن کا جوڑا لگایا ہوا, مجھے یاد ہے نیلے کلر کا, ہاتھ میں بڑا سا بیگ ہے. تو میں اس کو کال کروں کدھر ہے, کہتا ہے یار ہم آ رہے ہیں آپ کے پک کرنے نا گاڑی میں. میں گلوری, مجھے پیاس لگی ہے, گرمی, ستمبر تھا, مجھے اس لیے یاد ہے ستمبر میں میری برتھ ڈے بھی ہے. کون سا؟ 2018. اچھا 18. ہاں 18 ستمبر 15 تاریخ تھی. کس جگہ کی بات ہے
یہ اسلام آباد F11 کی اسلام آباد کی بات ہے. اور میں ادھر کھڑا ہوں, میں آیا ہوں اور میں نے کال کیا کہ کدھر ہو یار. اب سامنے گلوریا جن سے, یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں, تو میں سوچ رہا ہوں یار یہاں پہ 250 کا پانی لینا ہے اور پیاس بھی بڑی لگی ہے, سامنے ایک مسجد بھی ہے, وہاں پہ بیگ اس کو گلوریا جینس کے ایک ویٹر کو کہا یار یہ پکڑ میں پانی پی کے آتا ہوں. تو پیسے ہی نہیں تھے, 8-10 ہزار روپیہ جیب میں تھا, وہ بھی گھر والوں سے کہا تھا کہ واپس کریں گے. اچھا, کیونکہ تھوڑا مائنڈ میں یہ گھس چکا تھا میرے کہ یار اب نہیں لینے پیسے, بہت پیسے لے لیے. ہر عیاشی میرے ماں باپ نے مجھے کروائی ہے, جو وہ کروا سکتے تھے اپنی اس باؤنڈنگس کے اندر, اس سرکل کے اندر جو کروا سکتے تھے. سو میں نے مطلب وہ پھر تیار احساس ہو گیا کہ احساس تھا کہ یار اب بھائی جو مرضی کرو, جس طرح مرضی کرو, گھر سے پیسے بنانے ہیں, گھر سے پیسے نہیں لینا. باقی وہ گھر والے بھی یہ کہتے تھے پتر ساڈے کو نل مانگ, باقی جو مرضی کر, ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے. ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے یار, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کچھ کر لیں. بالکل. اور میں آیا ہوں اور انہوں نے مجھے پک کیا, اس ہیڈ آفس لے گئے. یہ ہمارا آفس ہے, آفس بالکل خالی ہے, بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے, ابھی پینٹ بھی ہونے والا رہتا ہے. میں بیگ رکھا, میں کہا واؤ یہ آفس ہے, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا حسیب صاحب, آپ کچھ کریں گے. تو ہم نے کچھ 4 دن گولڑا موڑ فرنیچر, پنڈی کی مری روڈ نہیں چھوڑی, ہم نے کوئی فرنیچر کی دکان نہیں چھوڑی. لیکن ہمارے ایکس باس کو ماشاءاللہ سے فرنیچر پسند نہیں آیا. سو ان دی اینڈ آف دا ڈے انٹرویو سے انہوں نے آرڈر کیا. اگلے دن وہ آیا, اس نے پیج وغیرہ لگا کے کھول کے اس نے لگا دیا. میں نے کہا یہ جو ہمیں ایک ہفتہ ذلیل کیا اس کا, بہرحال وہ دل میں کہہ رہے تھے ابھی تو اب چل رہا ہے تو چل رہا ہے. بہرحال کافی وہ بھی ہمیں اس راستے پتہ چل گئے. اور پہلے دن مجھے یاد ہے, میں اپنے دوست بحریہ میں ہوتا ہے, اس کا اپنا ادھر گھر تھا, تو اس نے ہمیں ادھر اسٹے کروایا. تو اس نے کہا کہڑے پنگا تو سے پہ گئے, وہ کشمیری ہے, کہڑے پنگا تو پہ گئے, جا چپ کر کے انگلینڈ جاؤ تھا, کوئی کام شم کرے. میں کہا دیکھی جائے گی, کوئی ہفتہ 2 ہفتے نکالنے دو, پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا. کیونکہ ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے نا, مہینے تک کا سوچا ہوتا ہے, مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ مہینے بعد اتنے پیسے آنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حساب کتاب ہے, پھر 2 مہینے تک ہی جائے گی. سو میں نے وہاں پہ پھر 2-4 دن جب گزارے اور فرنیچر آ گیا تھا, میرا وہ مینیجر آ گیا, مطلب جو میرا دوست تھا وہ تھوڑی سینئر, کیونکہ بڑا بھائی تھا اس کا, تو وہ سینئر پوسٹ میں آ گیا. میں سیلز ایکٹیو آ گیا, 2 سیلز ایکٹیو اور آ گئے, ٹھیک ہو گیا. ہم بیٹھ گئے, ٹیبل ہے, چیئر ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے ہی پتہ نہیں وہ چھوٹے پرائسز لکھی ہوئی ہیں اور ایک بڑی پرائس لکھی ہوئی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں, اب میں وہ سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں گھومتا بھی تھا, دیکھو ہو کیا رہا ہے, کوئی 1950 بول رہا ہے, کوئی 17 بول رہا ہے, کوئی 18 بول رہا ہے, اتنے میں آ گئی, اتنے میں چلی گئی. میں نے کہا یا اللہ خدایا یہ کون سی اسٹاک ایکسچینج میں آ گیا ہوں, سمجھ نہیں, اتنے پہ ڈن ہو گئی, یہ آ رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ٹوکن بھی آنے کا بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا یا اللہ خیر کری. تو ہم اب ہمارے آفس میں جب تک فرنیچر نہیں تھا تو ہم کسی دوسرے کے آفس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے جو ان کے لنکس تھے نا, وہ بھی اب اس ٹائم اس نے S400 رکھی ہوئی ہے جس کے آفس میں ہم بیٹھتے تھے. اور ماشاءاللہ کافی نام نہیں لیں گے, کافی اس نے ٹھوٹا بنا لی بھی. اور محنت ہے یار, ان کی بھی محنت ہے. اس ٹائم جو اسٹارٹنگ میں اٹیچ ہو جاتا ہے وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے, جو اسٹارٹنگ میں اچھے ڈیولپر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. ڈیولپر کی آپ بات کریں, بہت اچھا ڈیولپر ہے ماشاءاللہ. یہ بات ہے, برانڈ تو وہ اچھا ہے, جو بھی شک تو نہیں ہے اس میں. بالکل. تو ہم ادھر جب بیٹھتے تھے تو تھوڑا سا اس طرح کا چیزیں آتی تھی ذہن میں کہ نہیں کر سکیں گے نا, اتنا پروفٹ چل رہا ہے, یہ ہونا, یہ مائنس چل رہا ہے. میں نے کہا یا اللہ خیر ہی کری. بہرحال انسان ہے, سیکھتا ہے, کسی کی بات سنتا ہے, کان میں آ جاتی ہے نا, تو مائنڈ اس کو پروسیس تھوڑا بہت کر ہی دیتا ہے کہ کیا تھا. پھر تھوڑا سا سیکھنے کی خود بھی کوشش کی, خود بھی محنت تھی. اسٹارٹنگ میں ایک موٹیویشن تھی, اور وہ والی موٹیویشن نہیں تھی جو میں نے پہلے بتائی, یہ صحیح والی موٹیویشن تھی کہ یار اب بس ہو گیا, جو کانٹ کر دیے لیکن اب وہ موٹیویشن بھی بڑی کام آئی, بہت کام آئی تھی. لیکن پروسیس تھا نا. بالکل. اگر میں لاہور ہی نہ جاتا تو میں آج کس طرح ہوتا, کیونکہ مجھے دوست تو ملا یونیورسٹی سے. بالکل ایسے ہی, میں یونیورسٹی میں تعلق ہی نہ بناتا اس کے ساتھ. ڈیسٹنی. اچھا وہاں پہ میں پہلے ہفتے بیٹھا, اور جب تھوڑا بہت آ گیا تو ہم, اچھا یہ ہماری بڑی اچھی عادت ہے کیونکہ ہمارا نہ دوست تھا اسلام آباد میں کوئی خاص, نہ اتنا کوئی پی آر تھی. ہماری لاہور میں تھی, میں لاہور ہی رہا. اس کے بیچ میں چائنا بھی گیا تھا اسکالرشپ پہ. اچھا. یونیورسٹی UCP کے اندر مجھے چائنیز لینگویج پہ, ہم 4-6 مہینے چائنا میں بھی گزار کے آئے. اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی تھی, اس وجہ سے میں 1 سال کا وہ اسکپ ہو گیا تھا. مطلب 2016 میں میری کمپلیٹ ہونی تھی, وہ 17-18 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. مطلب 6 مہینے 3 مہینے میں ادھر رہا تھا. رمضان بھی ادھر میں نے گزارا ہوا, ابھی رمضان آ رہا ہے. تو وہ بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا, بہت اچھا ایکسپوئر تھا. اگر میں چائنا بھی نہ گیا ہوتا نا, اور وہ چھوٹی آنکھوں والی میں نے دنیا نہ دیکھی ہوتی, وہ بھی ایک علیحدہ اپنے آپ میں. میں اس ٹائم بتاتا ہوں کہ جب میں لینڈ کیا نا,
چائنا میں تم ایسے روبوٹس دیکھے, میں نے کہا یار یہ ایک جیسی نسل آ رہی ہے, مطلب ایک ہی بندے 10 دفعہ آ رہے ہیں اور عجیب سی وہ قوم اور اتنی وہ پیٹریوٹزم ان کے اندر, یہی ہے نا یار, میری انگلش تھوڑی سی ماڑی ہے, اس کو دیکھ لینا, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی تھی کہ ہم اترے ہیں ایئرپورٹ پہ, ہماری امیگریشن سے کلیئرنس ہوئی ہے اور ہم جا رہے ہیں, تو جیسے عام ہماری پاکستانی جس طرح کی سوچ ہے, لیز کھایا ہے, پھینک دیا کسی نے. اب ہمارا جب کسی ملک میں اترتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ رولز کو فالو کریں, کیونکہ ہمیں صرف پاکستان میں رولز فالو نہیں کرنے, یہاں پہ ہم نے سسٹم وہ آج کل چل رہا تھا سسٹم کو اپنے نیچے رکھنے کا, وہ حساب ہمارا ادھر ہے نا, سسٹم کے اوپر نہیں آنا, ٹھیک ہے. تو اس نے پھینکا تو ایک پیچھے سے چائنیز آیا, اس نے کچھ بھی نہیں کہا, اس نے اٹھایا اور ڈسٹ بن میں ڈال کے چلا گیا. کہ یار ہمارے پاکستان میں اگر یہ, پہلے بات تو یہ ہے ہی نہیں ہے, اور اگر یہ ہوتا وہ قوم اسی لیے ترقی کر گئی, اور یہ ہوتا تو پہلے تو اس نے 10 باتیں تمہیں سنانی تھی کہ کدھر ہے فلانے دا ہے, تو میرے ابو کا ہے فلانے, جس طرح وہ پاکستانی کرتے ہیں, پہلے تو نیکی بھی کرتے ہیں پھر اوپر سے جتاتے بھی ہیں, پھر اس کے بعد بندے کو اتنا وہ کر دیں گے کہ بندہ کہ اگلی جان نیکی نہ کروں, تو یا پھر جو بھی تو وہ چائنا میں مجھے ڈسپلن کافی چیزوں کا, ان لوگوں کی روٹین, ان لوگوں کا پولائٹنس, ان کا اخلاق ہی ایسا ہے جو بالکل اسلام سے ٹچ ہے, خالی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. مطلب بلیو کریں یار, میں وہ روٹین میں آپ کو بتا دیتا ہوں روٹین کیا تھی چائنا کی, جو چائنیز پیپل تھے. میں ڈارمیٹری میں ہمارے 7th فلور تھا اور لفٹ نہیں تھی. جب میں نے اس طرح بلڈنگ دیکھی, میں نے کہا 7 فلور روز چڑھنے روز اترنے. اچھا, بلیو می, ان کے اسٹوڈنٹس کی جتنی بھی ڈارمیٹریز جو بھی ان کے فلیٹس وغیرہ تھے اس میں لفٹ نہیں تھی, بیکاز یو آر اے ینگ پرسن. اچھا, یہ ویسے حیرانگی کی بات ہے, 7ویں فلور تک لفٹ نہیں. 7 فلور تو میں 3 چڑھا ہوں نا, ابھی مجھے سانس چڑھ گیا اور میں نے 2 گالیاں تو نہیں دی, سوری ٹو سے, گارڈ کو بولا یار یہ لفٹ کیوں نہیں چل رہی, اتنا بڑا اوپر 4 کروڑ کا آفس بنایا ہوا ہے انہوں نے, لفٹ کیوں نہیں چل رہی. تو نہیں, وہ لفٹ میں مسئلہ ہوتا ہے اکثر پاکستان میں, ہاں بجلی کی کمی ہے, بجلی کی کمی مسئلہ ہے. اب آپ اتنی بڑی کمپنی ایکسکلوزیو لفٹ لگواؤ جو سیدھا وہ کریک سٹی ہے کراچی میں, نہیں ہم انرجی وہ لفٹ جو ہے نا سیونگ کر رہے ہیں, پتہ ہے پاکستان سیدھا فلیٹس کے اندر اوپن ہوتی ہے, اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان میں اوور انرجی کی کمی ہے, ڈیفینیٹلی آپ تو اس کو ذرا سیو کر رہے ہیں. پاکستان اپنے ملک کے لیے ادھر سے کمایا ادھر سے لگایا, وہ آپ ضرور کریں. بہرحال یہ ٹی وی تک کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اچھا, وہ جب 7 فلور پہلی دفعہ میں چڑھ گیا اپنا سامان شان لے کے, تو میں نے کہا یار مطلب ہفتے میں 3 دن ہی اترنا ہے نیچے, تو اس 3 دن میں جو کرنا ہے وہ کریں گے. اچھا, وہ لوگ اٹھتے ہیں جی, تقریباً ان کا الارم ہوتا ہے 5:30 بجے, اور 5:30 بجے وہ لوگ اٹھ جائیں گے. اور ساری بات انہوں نے نماز تو نہیں پڑھنی, ان کا اپنے ہی کوئی سسٹمز ہوتے ہیں. نہ سمجھ آتی تھی واللہ, جو میں نے مطلب یہ جیسے یہ نیوکلیس لکھا ہے نا, اب اگر اس کو چائنیز میں لکھ دوں گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ میں نے نیوکلیس نام ہی کیوں رکھا. ٹھیک ہے, تو میں جب اسٹارٹنگ میں گیا تو نہ انٹرنیٹ تھا نہ سم تھی, ایئرپورٹ پہ بھی سم ہم نہیں لے سکے کہ انہوں نے یونیورسٹی نے کہا تھا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ سم ملیں گی, آپ وہی یوز کریں گے, وہ آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائیں گی جب سے چھوڑ کے جائیں گے. تو یونیورسٹی کے انڈر تھے ہم سارا نا, تو ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ 5:30 اٹھتے تھے, اور وہ ایسے ڈک 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 ایسے نہیں فوج آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ میں 7ویں فلور پہ تھا, کم آواز آتی تھی. تو نیچے ایسے کوئی سمندر یاجوج ماجوج کا جیسے لگتا ہے نکلا ہے, اور وہ کسی نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, کسی نے جو یوگا کرنا ہے, کسی نے کیا کرنا ہے, اور وہ ٹک 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 ایسے ڈک ڈک, میرے اچھے سے یاد ہے, میرے کان میں بجتی تھی وہ, پہلے کدھر پھنس گئے ہو. اور وہ کوئی واک کے لیے نکل گیا, کوئی ایکسرسائز کے لیے نکل گیا, کوئی ٹینس کھیلنے نکل گیا, اپنا وہ آدھا گھنٹے کی وہ پراپر صبح کی جو ہم کہتے ہیں نا صبح کے, ہم ایسے پڑھے تھے نا, تم نے پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے, مارننگ واک از وہ والے. تو وہ انہوں نے کرنی, اور پھر ان کے بعد انہوں نے آئی تھنک سو اچھا ناشتہ کرنا. ہم ناشتہ بھی نہیں اچھا کرتے, بریک فاسٹ ان کا 15-20 منٹ, اور ٹائمنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ اتنے ٹائم کا ہم نے اتنے کیلریز لینی ہے, جو کہ پورا دن اتنا بڑا کیلکولیٹڈ ہو کے چلتے ہیں وہ کرنی. اور پھر وہ 7 آئی تھنک 7:30 کام پہ چلے جاتے تھے. 11:50 پہ انہوں نے کام بند کرنا ہے, دنیا کا کچھ بھی ہو جائے. 12 بجے ان کا لنچ سٹارٹ ہوتا ہے, اور 25 منٹ سے 30 منٹ کا ان کا وہ لنچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ کینولا کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کھا کے تھوڑا سا نہیں ایک دم سو جائیں گے, 15-20 منٹ وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں گے, اس کے بعد وہ گھنٹہ, یا آپ گھنٹہ بھی نہیں کہہ سکتے, کوئی 35 to 40 منٹس کا وہ کینولا کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ جو ہم نے آفس کے کیجول کپڑے وغیرہ پہنے ہوتے اتار کے دوسرے میں آتے تھے, مطلب اسپورٹس ویئر میں آتے تھے, کہ ہم نے جب آفس سے جیسے ہی فری ہونا ہے 5 بجے 4:30-5 بجے فری ہونا, تو ہم نے پھر واک کرنی ہے, رننگ کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے. وہ جو عصر سے مغرب ٹائم آپ کہتے ہیں نا کوئی کام نہ کرو, بس وہ جو چیزیں ادھر بھی نارمز بنے ہوئے ہیں نا,
کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا گھماؤ پھراؤ, تو وہ کرتے تھے. پھر 6 بجے ان کی ایگزیکٹ ڈنر ہوتا. اس کی ٹائمنگ کی وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں مسلم کھانا تھا جو مسئلہ تھا وہ بڑا مسئلہ تھا. اب ان کی کینٹینز بھی ایسی ٹائمنگ کی پابند, وہ بہت مسئلہ ہے, یورپ میں بھی مسئلہ ہے, ادھر چائنا میں بہت مسئلہ ہے. وہ اس وجہ سے مسئلے تھے, تو پھر ہم اس روٹین کے پابند ہونا پڑتا تھا. اور پھر جو ہم نے ادھر کھایا ماشاءاللہ ایسا مزے کا کھانا, مزے سے مراد آپ کو سمجھ لیں میری اندر سے درد کتنا ہے مجھے نا, نہ ادھر کوئی نیشنل کے مسالے نہ شان کے مسالے. وہی نا, ہمیں تو عادت ہے پراٹھوں کی اور مسالوں کی بہت یار, وہ بالکل سمپل کھانا ہوتا تھا. اور ہماری ایک پرٹیکولر سی کینٹین تھی جس کے اندر کچھ مسلم چائنیز تھے, اور وہی کسی دن بینگن بنے ہوئے ہوتے تھے, کسی دن وہ پلاسٹک والے چاول ہوتے تھے, کسی دن ہاں پلاسٹک والے چاول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور وہ آرٹیفیشیل چاول ہے, آئی ڈونٹ نو کیسے ان کا سسٹم کیا ہے پروسیس کرنے کا, وہ ہوتے تھے اور وہ باؤل میں دیتے تھے. پہلے دن اچھا مزے کی بات, اسپونز بھی نہیں ہوتی تھی, تو پہلے دن جب مجھے چاپ اسٹک پکڑائی میں نے کہا یا خدایا, اور وہ گرم بھی ہوتا ہے, اتنا باؤل ہوتا ہے نا نوڈلس کا باؤل یا وہ جو بھی وہ بناتے ہیں نا. تو پہلے دن جب مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی تو اس نے میرے سامنے باؤل رکھ دیا, چاپ اسٹکس رکھ دی. میں نے کہا یا اللہ کاش امی نے میری اس کے اندر چمچ رکھی ہو تو میں گھما گھما کے کھا لوں گا اس کو. اب میں کیا کروں گا, وہ ایک ایک نوڈل آتا تو مجھے اس دن اپنے کھانے کی ویلیو پتہ چلی کہ. اچھا چلے ہم واپس آتے ہیں ریل اسٹیٹ پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کا نام زیبرا مارکیٹنگ ہے. جی بالکل. یہ کس سے انسپائر ہو کے آپ نے زیبرا مارکیٹنگ رکھا ہے؟ یار اتنا سیدھا سیدھا زیبرا نہیں تو کیا زیبرا میں ایسی کیا خاص خاصیت ہے جو آپ کو لگا کہ زیبرا دوڑتا تیز ہے؟ نہیں, زیبرا بیسیکلی اینیمل کو دیکھ کے نہیں میں نے رکھا تھا. اچھا, یہ زیبرا کو میں نے وہی جو میں نے ایکسپیرینس لیے, تھوڑے سے دبئی سے ہی چلے گئے, آگے پیچھے چلے گئے, تھائی لینڈ سے, مطلب نام نہیں لیتے. اچھا تو ادھر آپ کو پتہ ہے کہ نام جب آپ زیبرا کراسنگ ہوتے ہیں, دبئی تو رہے نا. اچھا, تو زیبرا کراسنگ پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو بے شک آپ کا جتنی مرضی ایکسپینسو کار ہے نا, تو وہ تب تک ہی کھڑی رہے گی جب تک آپ نہیں گزر جاتے. ٹھیک ہے. سو میرا زیبرا کا کانسیپٹ 2 تھے. اچھا, کیونکہ میں نے نا پرنسپل کمپنی زیبرا رکھنا تھا, اور اس کے اندر زیبرا ڈفرینٹ میں نے سیگمنٹس ہیں, کافی کا اور اس طرح کے میں نے ایک پورا وہ بنایا ہوا پلان نا. وہ چارٹ ہے میرے پاس. تو میں نے کہا تھا ایک یونیک نیم ہے تھوڑا سا بلیک اینڈ وائٹ میں, اگر میں لیٹ سے میں کل کو کافی شاپ ہی بناتا ہوں تو تھیم ایسا ہو جائے, ایسا وہ پچ کرے گا. آپ کو بھی تو بلیک ہی ہے نا, تو میں کلرنگ کمبینیشن بھی دیکھا تھا, کراسنگ سے سیف ٹرانزیکشن پہ لیا تھا میں نے کہ اف یو انویسٹ ود زیبرا سو یو کڈ ہیو اے سیف ٹرانزیکشن ود اس. اچھا, تو زیبرا کراسنگ سے لے کے پاکستان میں تو زیبرا تو وہاں میکڈونلڈس چلا جائے F10, وہ میں ادھر سے یہاں پہ تو زیبرا پہ زیبرا کراسنگ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. بڑی گاڑی میں کوئی لوگوں کا نا وہ تھوڑا سا ان کا کوشش کرتا ہوں کہ تنگ کروں نا, کیونکہ لوگوں کا جاننے کی کوشش لوگ کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں اکثر جب میں جاتا ہوں, ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں زیبرا کراسنگ پہ کھڑا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں ہارن یار میں کھڑا کدھر ہوں. رولز انٹرنیشنل رولز تو ڈفرینٹ ہے نا. پاکستان کی مناسبت سے تو میرے خیال سے آپ نے باہر کے حساب سے نام رکھا تھا, وہ اس حساب سے پھر میرا ادھر کے بھی ڈفرینٹ ایک جو تھا میں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا اچھا, اور اس وجہ سے میں نے زیبرا مارکیٹنگ رکھا, اور اٹس اے سیف ٹرانزیکشن بٹوین 2 پیپل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فرام ون اینڈ ٹو سیکنڈ اینڈ زیبرا مارکیٹنگ جو ہے ہاں جی وہ باقی ریل اسٹیٹ کمپنیز سے کیسے ڈفرینٹ کیسے ہے, کیا آپ ڈفرینٹ کرتے ہیں ایسا؟ یار دیکھو میں بات اس طرح ہے, جتنے مرضی تسی کہہ لو کہ اتنی ڈفرینٹ ہے, کہانی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اب میں ایز اے زیبرا مارکیٹنگ ایز اے سی او میں کہہ سکتا ہوں, اور ہے بھی ویژن اور ایک مشن, ایک گول تو سیٹ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم نے میں جب ریئل اسٹیٹ میں آ گیا اور میں نے پہلے منتھ جو میں نے سیلز کی وہ میری کوئی ذاتی وہ پچ والی سیلز نہیں تھی. ایک بندہ چل کے آیا تھا اور میرے پاس آ کے ٹیبل کے اس پار بیٹھ کے, اور مجھے پتہ چلا کہ اس سیٹ کی کیا ویلیو ہے, کہ اس پار پہ تو بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. جب وہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ یا کوئی بھی ایسی ایکسپینسو چیز آپ سے لے رہا ہے تو اس کے کوسچننگ جو کریٹیکل کوسچننگ ہوگی وہ تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی نا. اور ڈرا وہ علیحدہ ہوگا, دل سے وہ ڈرا ہوگا یار یہ اس پہ ٹرسٹ کروں نہ کروں, پتہ نہیں کیسا بندہ ہوگا. تو جب میرے سامنے پہلی دفعہ بندہ آیا تو مجھے پروڈکٹ نالج اتنا تھا کہ میں بیسک بتا سکا اسے کہ ڈاؤن پیمنٹ یہ ہے اور یہ آپ نے دینے ہیں, اور یہ بکنگ فارم ہوتا ہے, اور اس پہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن شکر ہے میں پیچھے موڑ کے دکھا دیا تھا, جو کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے ماشاء اللہ ڈیولپرس نے لکھے ہوتے ہیں کہ اس میں یہی لکھا ہو کہ اگر آپ مر جائیں گے تو ساری جائیداد ہماری ہے.
یہ تو حال ہے ہمارا. تو آپ کیسے ڈفرینٹ ہیں باقیوں سے؟ کوشچن اگین. یار دیکھیں ایز اے آپ نے کہا کہانی ایک ہی ہے, تو وہ کیا ایک کہانی ہے؟ دیکھیں ڈفرینس سے مراد یہ کہ سب سے پہلے اس انڈسٹری کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر نا, جو گیپ ہمیشہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر جس ٹائم آپ گیپ تلاش کر لیتے ہو تو آپ اس گیپ کو اگر اچیو کرتے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل. سو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے آپ ہیں, میں یا جو بھی اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ کام کریں گے, پروفیشنلزم اور پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں ایز اے زیبرا مارکیٹنگ حسیب خان ایون میں اسٹارٹ کروں گا تو سب سے پہلے میں اپنی اس ایجوکیشن اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کرواؤں گا. ٹھیک ہے, مینٹ ٹو سے کہ میں اگر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوں اپنی آفس کے اندر, میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو وہ موٹر سائیکل پہ راہ چلتا ہوا اس طرح کا ڈیلر کا امپیکٹ ہی نہ آئے اس پہ کہ یار یہ تو بس آج ہی اس نے ٹاپا لگانا ہے اور کل اس نے غائب ہو جانا ہے. پروفیشنلی کوشش کرتے ہیں کہ جس بھی کلائنٹ, جس بھی انویسٹر کو ہم نے اپنی سروس دینی ہے وہ اس اپنی تعلیم, اپنے جو نارمز, اپنے جو بڑوں نے سکھایا کہ یار یہ آپ کو ایک امانت ہوتی ہے نا, آپ کے پاس کوئی پیسہ لے کے آیا اور آپ نے اس کو مشورہ دینا ہے. بیسکلی ریئل اسٹیٹ از اے مشورہ, آپ نے ایڈوائس کرنی ہے, آپ کو لے نہ لے وہ آپ کا نہیں ہے. کنونسنگ پاور اگر آپ کی اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی لے بھی لے گا. ٹھیک ہے, تو جب ایڈوائس تھی وہ امانت ہے, آپ کہتے ہیں کہ امانت دے رہے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بیہاف پہ, میری کمپنی کے بیہاف پہ پوری کوشش کرتے ہیں اور نیت صاف ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی کلائنٹ کو جب کوئی بھی چیز, کوئی بھی پروڈکٹ بھیج رہے, وہ پروڈکٹ اتھینٹک اور کریڈیبل ہو. اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر ڈیفینیٹلی جب آپ اتھینٹک اور کریڈیبل کی بات آ جاتی ہے, پھر اس طرح آپ جس ڈیولپر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو تو اس کی اسکروٹنی, اس کی چھان بین, وہ بیسک ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کو آف کورس پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان کے پیپر ورک اور ساری چیزیں چیک کرنی ہے, اور پھر آف کورس آپ اس کو پروڈکٹ میں انویسٹ کرواتے ہیں. تو آپ اپنی سیلس کی جو ٹیم ہے ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں, کس طرح سے کلائنٹ کو ہینڈل کریں, کیا چیزیں کلائنٹ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کمپنی میں اپلائی کرے گا؟ بالکل, آپ سے سیکھیں گے نا تو اپلائی کریں گے. دیکھو اچھا, میں نے نا جب جرنی سٹارٹ کی تھی نا تو میں اپنی یوٹیوب کے اوپر میری ابھی بھی پتہ ہسٹری آ جاتی ہے, سفاری کی اور اس کی دونوں ہسٹری آ جاتی ہے, جو مرضی کر لو. وہ پوری فلمیں چلائیں. ہاں, وہ جو لرننگ ہے نا, کیپ لرننگ والا کانسیپٹ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مارکیٹ سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے تو آپ کبھی, میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو اگر سیلز ٹیم کی بات کی جائے تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تو ایک کورس آیا تھا, ایک پرٹیکولر آج کل ٹاپ کمپنی ہے ریئل اسٹیٹ کی پاکستان میں, ان کے کورسز آئے تھے اس ٹائم, ریئل اسٹیٹ سائنس 1 کے. اچھا, نسٹ پی ڈی سی میں ہو رہے تھے وہ. تو اس میں جو آج کل شفیق اکبر صاحب ہیں, کیا نام ہے گرانا کے جو سی او ہیں, ہاں شفیق اکبر صاحب ہے, وہ ہمیں آتے تھے, ٹرین کرتے تھے. بیس بتائی انہوں نے ریئل اسٹیٹ آپ کے 1400 سال پہلے کیسے تھا. اچھا, یہ کیسے پٹوار نظام آیا اور یہ کیا کیا ہوتا ہے, بارٹر سسٹم سے لے کے ابھی تک یہ زمین کی ٹریڈنگ, اور یہ وہ بیس بنی پھر ہماری کہ میں جو جڑ سے جانا میں نے کہ اس طرح سے ریل کیا ہوتا ہے, اسٹریٹ کیا ہوتا ہے, اور آگے آگے چلتے چلتے انہوں نے پھر کافی وہ پورا آئی تھنک سو کلاسز تھیں, جمعے کو ہوتی تھی اور 2-3 گھنٹے کی کلاسز تھی, پھر اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہوتا تھا. تو اس نے وہ آج تک میرے پاس کورس میرے پاس سیو ہے, کیونکہ آپ آج جو کھایا نا کل یا پرسوں آپ کو نہیں پتا ہوگا نا. تو مجھے کبھی بھی کوئی پوائنٹ مسئلہ کرتا ہے تو میں وہ کورس کی وہ چیزیں نکالتا ہوں. اچھا کہ یار اس میں اچھا یہ انہوں نے اب آپ نے کسی اسٹرکچر کی یا کسی بلڈنگ کی ویلیویشن ہی کرنی ہے نا, تو اس میں پورے فارمولاز ہیں کہ اس بیس پہ آپ نے کرنے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے کسی نے وہ آئے بائے سائز سے سن لیں, اگر اس پلازے کو آپ نے چیک کرنا ہے نا تو آپ نال سے پوچھو تاڑی بلڈنگ کا کی ریٹ ہے تو یہ آپ کی ویلیویشن ہوگی. اچھا, تو اپنے کمپیٹیٹرس کو کرتے ہیں اسٹڈی؟ یار کمپیٹیٹرز کو ٹو بی ویری آنیسٹ آتے بہت سے رہتے ہیں پیجز پہ, اور جب سوشل آپ میڈیا, ہم بھی تو آپ کے کمپیٹیٹر نہیں, کمپیٹیٹر تو دیکھیں ہاں ہم فالو کرتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. نیوکلیس سے میں نے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ آپ نے اسٹارٹ کیا, میں سوچ رہا ہوں نیکسٹ میں بھی اسٹارٹ کروں, تم ادھر بلا کے تمہارے سے کوسچنز کروں. ہم تو یار بڑے لائٹ کوسچن کر رہے ہیں, بڑے لائٹ ہے. تو نے کنٹروورشل کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں ابھی تو ہم نے کی نہیں کوئی کنٹروورشل, ہم تو جنرل گپ شپ لگا رہے ہیں. اچھا جی, ہمارا یہاں پہ ایک سیگمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہے, تو ریپڈ راؤنڈس کے نام سے سیگمنٹ ہے. آپ نے کچھ کویشچنز ہیں, اس کا پہلا جو پارٹ ہے اس میں کچھ کویشچنز ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ نے نا شارٹ سا سنگل لائن میں آپ نے آنسر کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے, کون سی سوسائٹی آپ کو پسند ہے؟ کیپٹل اسمارٹ سٹی. گڈ.
تو آپ نے مطلب کام اسٹارٹ کیپٹل ہاں اسمارٹ سٹی کیپٹل سے اسٹارٹ کیا, بیس وہی ہے. کس سوسائٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو فائدہ ہوا ہے زیادہ سب سے؟ کیپٹل اسمارٹ سٹی. گڈ یار. یہ لگتا ہے سارے ایک ہی آنسر ہو جانا ہے. نہیں لیکن اگلا بھی اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. کس سوسائٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریگریٹ ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے سارے دینا ہی دینا. ظاہری سی بات ہے, ہمارا سیگمنٹ ہے یہ. یار یہ تو پھر بڑا وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا آپ بتائیں یار کھل کے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ریگریٹ تھا تو نیو میٹرو سٹی کے, نیو میٹرو سٹی کے ساتھ ریگریٹ تھا. ٹھیک ہے. پارک ویو اور کیپٹل اسمارٹ سٹی؟ بہت نہیں, ایک کا نام لینا. زیادہ کیپٹل ہے پھر پارک ویو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے نا ابھی کچھ سائٹیز کے میں نام لوں گا, آپ نے ان کو نا رینک کرنا ہے ان آرڈرس. ٹھیک ہے. پارک ویو, کیپٹل اسمارٹ سٹی, بلو ورلڈ, فیصل ٹاؤن, نیو میٹرو سٹی. اچھا پہلے بھی ظاہری بات ہے میرے سارے جتنے فلو میں آنسر چل رہے ہیں تو میں نے, کیونکہ میں اس لیے بار بار, کیونکہ ایک ایسا برانڈ ہے جو کیپٹل اسمارٹ سٹی HRL کا پروجیکٹ ہے, اور بہرحال میں اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا. اب پہلا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, پھر پارک ویو سٹی اسلام آباد, آف کورس CDA اپروو پروجیکٹ ہے, اور اس میں کافی اچھی اپرچونیٹیز آج کل جو وہاں پہ کوئی گھر شہر بھی بنا لے کنال کا, میں تو کہتا ہوں رہنے کے لیے بہت اچھا پارک ویو سٹی. اور آپ فیوچر تھوڑا دیکھیں, 5-10 سال کا سوچیں نا, ابھی کا نہ سوچیں. آپ ایک موٹر وے والی سائڈ پہ گھر بنا لیں اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں 4 ٹاپ سٹی یا اس طرح کی سوسائٹیز میں, جو چلو ابھی CDA میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ایک اس سائڈ پہ بنا لیں اگر آپ نے مری اور اس سائڈ پہ جانا. اچھا تو باقی آپ کے ایک گھر کے پیسے ہیں تو پھر کہاں بنائیں؟ ایک گھر کے پیسے ہیں, ایک گھر آنیسٹلی جواب دیں آپ. ایک گھر کے کتنے پیسے میٹر کرتا ہے. F7 بھی بہت اچھا ہے. اچھا اگلا کوشچن میرا ویسے بھی ہے کہ آپ نے اگر اپنے لیے گھر بنانا ہے اور ایک ہی گھر کے پیسے ہیں, کہاں بنائیں گے؟ سوسائٹیز کی بات کریں. ہاں سوسائٹیز. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بنائیں گے جی. پارک ویو میں نہیں بنائیں گے, اتنی گرینری ہے, پارک ویو میں نے بتایا نا کہ زیادہ ایکسٹرا پیسے ہوں گے تو دوسرا آپشن پارک ویو ہی ہے. ایکسٹرا پیسے ہیں؟ ہاں تو پھر پارک ویو آف کورس. پھر کیپٹل میں نہیں بنائیں گے؟ یار کیپٹل میں تو بن گیا بنا. نہیں نا, مطلب آپ کا اچھا لیوش گھر بنانا ہے ایک, کہاں بنائیں گے؟ یار دیکھو ڈائلیوٹ کر لو اس چیز کو. ایک بتاؤ نا, اس کو اس طرح کر لیں میرے خیال سے, کیونکہ میں مطلب آپ 10 مرلے کے پیسے ہیں تو 5 مرلے کا. میں تھوڑا لاجیکل بات, فیکٹ. اچھا آپ کا موٹر وے جو ہے نا, آگے رنگ روڈ آنی ہے نا, تو موٹر وے زیادہ تھوڑا ان ہونے والا ہے مارکیٹ کے اندر, ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے. جب رنگ آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا نا رواد سے ادھر ٹھلیاں تک, آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس اس ٹائم اس پہ چل رہے ہیں نا اس ایریا میں, وہ ایک اسپیشلی آپ کو جانا ہے پارک ویو. اور لیکن اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے, ریل اسٹیٹ بھی کرنا ہے, آپ کا G11 یا F11 میں آفس بھی ہے, تو آپ کو ایکسیسیبل اور وہ ساری ایمینٹیز دیکھنی ہے جو کہ اس ایریا میں ہوں. اچھا جی, ہمارا جو ریپڈ فائر کا سیگمنٹ ہے, اس میں آپ کو ہم 4 کویشچنز دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یس یا نو میں آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا کویشچن ہے ہمارا, کیا ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو چونا لگتا ہے؟ یس. کیا آپ نے کسی کو چونا لگایا ہے؟ نہیں. کیا ریئل اسٹیٹ چھوڑنے کا کبھی خیال آیا ہے؟ نہیں. اور چوتھا کویشچن ہے ہمارا, کبھی بھی نہیں آیا خیال. کون سی سوسائٹی اوور سیلنگ کرتی ہے؟ پارک ویو, کیپٹل اسمارٹ سٹی, بلو ورلڈ سٹی؟ یار اگر ریئلسٹکلی بات کریں تو ساری کر لیتی ہیں. اچھا کیا سوسائٹیز اوور سیلنگ کرتی ہیں؟ ہاں کرتی ہیں. ہر سوسائٹی کرتی ہے؟ ہر سوسائٹی نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا, وہ سوسائٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ہر یار سوسائٹیز کا اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہے نا, کہ اب جس نے جتنی لینڈ پر بیانے کر دی ہیں اس کے, اور پھر اس کے حساب سے اس نے 500,000 زیادہ فائل بیچتے ہیں. ہاں زیادہ کرتی ہیں. کیپٹل بھی کرتی ہے؟ نہیں, کیپٹل ابھی تک تو ریکارڈڈ ہے ساری چیزیں آن دا ریکارڈ, کیونکہ میں نے کہا میں کام کیا اس کے اندر, تو ان کے پاس لینڈ اتنا, ان کے پاس ابھی کتنی لینڈ ایکسٹرا پڑی ہے جنہوں نے پروڈکٹس بیچی نہیں ہے. اچھا ابھی اتنے پروجیکٹس آنے والے ہیں, آلریڈی آئیں گے, تو ظاہری بات ہے 1 لاکھ پلس وہ کہہ رہے ہیں کہ کنال ان کے پاس لینڈ ہے, تو پھر اس میں کتنا بیچ لو گے آپ. اچھا ایک لاسٹ کویشچن ہے, آپ لاسٹ کویشچن نہیں ہے, آپ بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہماری جو یوتھ سن رہی ہے, جو لوگ اس ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں اور جو آلریڈی ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے, اور وہ کس طرح سے اپنے کیریئر کو اس سیگمنٹ میں پرسو کر سکتے ہیں؟ ہم نے مطلب یہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا, اگر میں اپنی بات کروں ذاتی طور پہ, اچھے خاصے پیسے کمائے. یوتھ موٹیویٹ ہی بتا دو نا اس کے, جس نے اتنے پیسے کمائے چلو اس کے پیچھے لگ جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن پیسے کمانا آپ کا وہ نہیں مقصد ہونا چاہیے, آپ کو سروس اچھی کرنا مقصد ہونا چاہیے, کہ یار میں جس کو بیچ رہا ہوں, جس کے ساتھ انویسٹمنٹ وہ میرے ساتھ اگر کر رہا ہے, تو اس کو آپ نے کتنی اچھی سروس دینی ہے, کتنی اچھے سیف انویسٹ کروانا ہے اس کو. جب وہ آپ یہ 2 کام کر لیں گے تو آپ کا اتنا پوٹینشیل کلائنٹ بن جائے گا کہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم. میرے ساتھ اتنے پرانے کلائنٹس ہیں, وہ اس اسپیس پہ نہیں کرتے انویسٹمنٹ کہ یار آج کیا نیا آیا, وہ کہتے ہیں یار جی بھائی یہ پیسے ہیں, کر لو انویسٹمنٹ.
تو یوتھ کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ یوتھ کے لیے ایڈوائز یار ہے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاکستانیوں میں مسئلہ ہے کہ محنت ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ڈسپلن ہی نہیں ہے. میرے بھی کافی مسئلے ہر انسان کے ہوتے ہیں, ڈسپلن نہیں ہے, ٹائم کی پابندی نہیں ہے. ہماری مارکیٹ ہی 11 بجے اٹھتی ہے, تو ہمارے جتنے بھی بچے ہیں سیلس کے بچے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کا, اگر تو فائن لگا ہوا اس پرٹیکولر کمپنی کے لیے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ نہیں. محنت کرے اور شدید محنت کرے, کوئی آپ لوگ مرنے نہیں لگے. یار سیلس کے بچے ہیں, سر جی ہم نے جانا ہے, کیوں جانا ہے یار, کیا گھر جا کے آپ نے کوئی ادھر کیا کوئی بہت بڑی ایپ ڈیولپ کر رہے ہو, کیا کرنے 30 مار خان بننے لگے, کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. محنت کا ایلیمنٹ بہت کم ہے ہمارے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہمارے ہاں وہ اپرچونیٹیز ہوتی نہیں ہے, اگر مل جائے. اور ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ نے صبر کا مظاہرہ بہت کرنا ہے, پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اگر سیل نہیں ہوئی 1-2-4 منتھ کوئی بات نہیں, میں نے جیسے کہا نا کہ میں ریئل اسٹیٹ کبھی نہیں چھوڑا, اس کے ساتھ ساتھ میں شاید 8-10 بزنس سٹارٹ بھی کر لوں. میں مین یہی رکھوں گا, کور یہی رکھوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے. اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی کسی بھی صورت میں. میں چھوٹے بھائی کو بھی کہتا ہوں, اپنے ساتھ جتنے بھی بچے اٹیچ ہیں, میرا یہ ٹارگیٹ, یار میرے سے کوئی بھی بچہ اگر سیکھ کے گیا نا, جو 4 بچے جنہوں نے سیلس کی ہیں, مطلب بات 2-4 سے مراد میں ایگزامپلری دے رہا ہوں, وہ اب اگر مجھے چھوڑ کے بھی جاتے ہیں, کمپنیز میں سرکولیشن چلتی رہتی ہے امپلائیز کی, رائٹ, وہ کبھی ریئل اسٹیٹ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ میں نے ٹرین ہی ایسا کیا. یا میں جس سے ٹرین ہوا تو میں آج کیوں ریئل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں, کیونکہ ٹریننگس کی بھی کمی ہے نا. آپ بچہ آتا ہے, آپ اسے کہتے ہو یار یہ انوینٹری اس کو بیچو, اب بیسیکلی اس کو پہلے گائیڈنس چاہیے, اس کے اندر ایک موٹیویشنل کوئی چیز ہونی چاہیے, تو وہ آگے پش ہوگا, ادروائز وہ نکل جائے گا. ریئل اسٹیٹ بہت کم آتے ہیں جو پچ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. تو ینگسٹرس کے لیے ایک یہ شارٹلی محنت بہت ضروری ہے, نماز وغیرہ پڑھا کریں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسلام کا ٹچ رکھیں, بلکہ زیادہ اسلام کا ٹچ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے آٹومیٹکلی کھول دے گا, ٹھیک ہے. رمضان آ رہا ہے, یہ ابھی تو مسجدیں بھر جائیں گی, بٹ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے. اور اب جب پیسے اگر آپ 2-4 سیلس کریں تو اس کو ری انویسٹ کریں. ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیل کر لیا تو موبائل لے لیا, آئی فون لے لیا, یا گاڑی شاڑی کا وین رکھا ہوتا ہے نا, یہاں تک کہ یار پہلے موبائل ہے پھر گاڑی ہے, پھر اگر بہت کوئی سیاح بندہ تو گھر یا پلاٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کے تھوڑے سے پیسے آ گئے, اس کو ٹریڈ کریں نا, اس کو بینک میں نہ رکھ لیں, اس کو ایسے نا, تو اس طرح سے پھر ایک پروسیس بنتا ہے, اور پھر آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. حسیب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ لگا کے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, آمین آمین. اللہ آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کو لے کے جو آپ کے اندر جذبہ ہے اس کو قائم و دائم رکھے. اب انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہے زیبرا ٹاورز میں ہوگا انشاءاللہ. بالکل. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ جی فار واچنگ اس.